السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کی بہترین کوششوں میں لگے ہوں گے اور اللہ کو راضی کرتے ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے نا؟ ویری گڈ۔ چلیں سب آ جائیں جلدی جلدی سے، تاکہ پھر ہم تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لیں، اپنے دل پر لگی میل کچیل کو اللہ کے ذکر سے تھوڑا سا دھو لیتے ہیں۔ سارا دن گزر گیا، نہ جانے اللہ کی یاد آئی نہ آئی، بس گزر گیا۔ تو یہ کچھ لمحے اگر ہم اللہ کو دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں وہ عطا کریں گے کہ جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے اور ہم پرسکون ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، چلیں شروع سے لے کر آخر تک سنیے گا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اپنے دماغوں میں سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی بھی پرسنل تھاٹس ہیں آپ کی، دنیاوی اعتبار سے ہر انسان کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں کسی نہ کسی ٹائم بزی ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا نکال لیں۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے اللہ کی باتوں کو سننا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اچھے طریقے سے اللہ کی بات کو سنیں۔ میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ اپنے علم کے مطابق، اور اللہ رب العزت جتنی مجھے توفیق دیں گے، میں آسان الفاظ سے آپ کو مختصر سی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور مختصر سی بات کیا ہے، جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت مختصر سی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے ٹائم پیریڈ سے دل لگا لیا، اگر ہم نے اس دنیا کی رنگینیوں سے دل لگا لیا، اگر ہم دنیا کی حسرتوں میں اتنے گم ہو گئے کہ ہمیں آخرت کا خیال ہی نہ رہا، اگر ہم دنیا کی کامیابیوں کو سمیٹنے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ آخرت کی کامیابی سے ہمارا کوئی لگاؤ ہی نہ باقی بچے، تو یہ زندگی ویسٹ ہو جائے گی، یہ زندگی ضائع ہو جائے گی۔ یہ زندگی، یہ چلتی سانسیں اور اللہ کا تعلق، اللہ کا تعارف، اسلام جیسی نعمت اور کلمے جیسی دولت، ایمان جیسی دولت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر میں نے اپنے حق میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرا تعلق صرف دنیا تک ہی ہے، تو میں ساری محنتیں دنیا حاصل کرنے کے لیے کروں گا۔ اگر میں نے اپنا دل دنیا سے لگا لیا تو میں اپنی قیمتی زندگی کو دنیا کے لیے ویسٹ کر دوں گا، اور دنیا مجھے مل جائے گی۔ اللہ کا اعلان ہے، اللہ رب العزت نے کلیئرلی ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ جو شخص دنیا کا طالب ہوتا ہے، یعنی دنیا کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس کی زینت، اس کی دولت، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی ہر ایک کامیابی، جو شخص جس کی صرف یہی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بس صرف کچھ عرصے کے لیے خوش رہ لوں، کچھ عرصے کے لیے ویل سیٹلڈ رہ لوں، یا کچھ عرصے کے لیے مجھے اچھے لوگ مل جائیں، میرے پسند کے مطابق چیزیں میرے گھروں میں آ جائیں اور میری زندگی میں آ جائیں، اور میں ایک ویل سیٹلڈ انسان بن کر اپنی زندگی سپینڈ کروں۔ اگر کسی کی اتنی لمیٹڈ، اتنی شارٹ اور اتنی چھوٹی سوچ ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم انہیں دنیا دے دیں گے، ہاں ہم انہیں دنیا دے دیں گے، لیکن ان کی مرضی سے نہیں، ان کی مرضی سے نہیں۔ جتنا یہ چاہیں گے ہم اتنا نہیں دیں گے، اپنی مرضی سے جتنا ہم چاہیں گے یہ دنیا اسے اتنی ہی ملے گی، پھر چاہے یہ اپنی خواہشات کو بہت زیادہ بڑھا دے، یا اپنی دعاؤں کو بہت زیادہ بڑھا دے، یا اپنی امیدوں کو اور حسرتوں کو بہت زیادہ لمبا کھینچ لے، لیکن اسے ملے گا وہی، اسے ملے گی وہی چیز، اسے ملے گی وہی عزت، وہی دولت جس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ میسیجز بہت سارے ڈیفرنٹ الفاظ کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ اور جو شخص پھر اپوزٹ سائڈ پہ اللہ نے بیان کیا کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، یعنی جو دنیا میں رہتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یار
مجھے اپنی جنت بنانی ہے، جو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یار میں اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، جو دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے بھی بھاگ رہا ہے لیکن اس بھاگ دوڑ میں آخرت کی کامیابی سے یہ غافل نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کی دولت بھی آ رہی ہے لیکن یہ دولت اسے اللہ کے ذکر سے محروم نہیں کر رہی، غافل نہیں کر رہی۔ یہ انسان ہے دنیا والوں کو بھی خوش کر رہا ہے، لیکن دنیا والوں کو خوش کرتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ ان کو خوش کرنے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور ان کو خوش کرتے کرتے، ان کو متاثر کرتے کرتے، ان کو امپریس کرتے کرتے یہ شخص اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کو بھولتا نہیں ہے، اللہ کو اپنی زندگی سے کاٹتا نہیں ہے، اللہ کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزارتا، اور اللہ کے ساتھ اپنی تمام سٹرگلز جاری رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ تمام محنتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ لے کر دنیا کی زندگی کو سپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے مومن کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عقل مند لوگ ہیں، ان کا یہ فیصلہ ان کو بہت بڑی کامیابیاں دلا دے گا اللہ سے۔ اور دوسرا، اللہ بھی ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے ہم، اور اس کا بہترین اجر دیں گے ہم، اور وہ اجر ہی کیا اجر ہوگا جیسے اللہ نے بہترین کہہ دیا ہو۔ کبھی امیجن کریں، دیکھیں اللہ رب العزت کسی سے کسی چیز سے امپریس نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا، ہم امپریس ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ لیٹ سپوز ہماری خواہش کے مطابق جب کوئی خوبصورت چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اپنا دل اس کو دے بیٹھتے ہیں، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس کی طرف، اور وہ چیز ہماری نہیں بھی ہوتی لیکن اس کی ویلیو ہمارے دل میں آ جاتی ہے، اور اسے پانے کی حسرت سے ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ پھر یہ حسرت ہمیں ایک سٹرگل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ سٹرگل ہمیں اس چیز کے قریب لے جاتی ہے، اور پھر ہماری سٹرگل جس حد تک ہوگی، جتنی سٹرونگ ہوگی، وہ چیز اتنی ہی ایزیلی میری زندگی میں آ جائے گی، میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت یہ دنیا بنانے کے بعد بھی، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے بعد بھی، اس دنیا میں ہزاروں چیزیں پیدا کرنے کے بعد بھی، اس دنیا کو ٹیکنالوجی کا ایک عروج دینے کے بعد بھی، اس دنیا میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد بھی کہ جو لوگ آج بہت زیادہ حسین ہیں، جو لوگ آج بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، جو لوگ آج عزتوں اور شہرتوں کے بلندیوں پر گھوم پھر رہے ہیں، ان سب کو یہ ساری چیزیں دینے کے بعد بھی، اس کے علاوہ دنیا میں دیکھو کتنی بڑی بڑی کنٹریز ہیں جو اپنے حسن پر ناز کرتی ہے، لائک مالدیوز، کتنا اچھا نیچر ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں، امریکہ سپر پاور بننے پر اپنے آپ کو فخر کے طور پر دنیا کے سامنے لا رہا ہے۔ تو خیر، ان مقاموں تک پہنچانے کے بعد بھی اس دنیا کی زینت کو، طاقت کو، شہرت کو، عزت کو، پھر بھی اللہ اس دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ میرے بندے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کا عروج بھی دھوکا، زوال بھی دھوکا، جوانی بھی دھوکا، حسرت بھی دھوکا، خواہش بھی دھوکا، دولت بھی دھوکا، مال بھی دھوکا، خوبصورتی بھی دھوکا، فالورز بھی دھوکا، ہر چیز کو اللہ رب العزت دھوکا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے یہ دنیا، حالانکہ ہم تو اس دنیا سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ اس دنیا کی خاطر ہی تو ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہم اس دنیا سے اتنا محبت کر بیٹھے، یہ دنیا ہمارے دلوں میں اس قدر آرچ بس گئی کہ اس کی وجہ ہی سے تو ہم عبادتوں سے غافل ہو گئے، اور اس دنیا کو حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ میں ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ آخرت کو بھول گئے، جنت جیسی جگہ کو بھول گئے۔ تو یہ ہمیں اچھی لگتی ہے نا، اور اسی چیز کو بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکا ہے، یہ کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ کچھ پل کے لیے تمہاری ہوگی، پھر تمہارے بچوں کی ہو جائے گی، پھر تمہارے بچے اس سے دل لگائیں گے، پھر ان کے بچوں کی طرف شفٹ ہو جائے گی۔ اس دنیا نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشنز نہیں نبھایا، ہر کسی کو اپنے جال میں پھنساتی ہے، اور جال میں پھنسانے کے بعد اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو پہلے زندہ تھے، وہ اس دنیا کے جال میں پھنسے ہوئے تھے، دنیا سے دل لگا کر زندگی گزار رہے تھے اور اللہ کے احکامات سے غافل تھے، تو اس دنیا نے اسے دھوکہ دیا، وہ مر گئے۔ آج ہم اس دنیا کے جال میں ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں گزار لی،
کوئی اس کے دھوکے کو سمجھ گیا تھا، اس نے اللہ کو راضی کر لیا تھا اور مر گیا، اور کوئی اس دنیا کے دھوکے سے متاثر ہو کے دھوکا کھا کے اس دھوکے میں رہتے رہتے مر گیا تھا اور مر گیا۔ لیکن آج ہمارا ٹائم ہے، اب یہ ٹائم ہمارا فیصلہ کرے گا۔ ہمارے سامنے ایک فیوچر ہوگا، ایک ہمارا پاسٹ ہے اور ایک ہمارا پریزنٹ ہے۔ جس طرح ہم اپنا پریزنٹ گزاریں گے اسی طرح ہمارا فیوچر ہوگا۔ پاسٹ کو ہم بدل نہیں سکتے، پریزنٹ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں، کیسے سپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی ان لوگوں کی طرح کہ جو لوگ مر چکے اس دنیا کے فراڈ سے، دھوکے سے، زینت سے اور اس کی لذتوں سے متاثر ہو کر اس میں ٹائم گزارا اور اللہ کو بھول گئے اور مر گئے، اگر ہم نے بھی ان کی سوچ کے مطابق دنیا کو ڈیل کیا، ان کی تھاٹس کے مطابق دنیا سے دل لگا لیا، تو ہمیں بھی یہ دنیا دھوکہ دے گی اور ہم بھی مر جائیں گے، ہماری جگہ نئی نسلیں آئیں گی، پھر ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ اگر وہ دنیا سے دل لگائیں گے اور اللہ کو بھول جائیں گے، مر تو جائیں گے، چلے جائیں گے اللہ کے پاس۔ لیکن کچھ لوگ پاسٹ میں ایسے بھی تھے جن کو قرآن کی آیتوں نے کچھ سمجھا دیا تھا، اللہ کے نبی کی حدیثوں نے ان کے دل کے پردوں کو ہٹا دیا تھا، ان کی غفلت جو دنیا کو لے کر ان کے دلوں میں موجود تھی، اللہ کی یاد نے اسے ہٹا دیا تھا۔ وہ لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ گئے تھے، جس کی وجہ سے دنیا کو صرف اپنی ضرورت کا گھر سمجھتے تھے اور آخرت کو اپنا حقیقی پرماننٹ گھر سمجھتے تھے۔ تو اس ضرورت کو استعمال کرتے کرتے وہ آخرت کی تیاری کرتے تھے اور مر گئے۔ تو وہ دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے، شیطان کے جالوں میں نہیں آئے اور نفس کی غلامی انہوں نے اختیار نہیں کی، بلکہ اللہ کی غلامی اختیار کی اور مر گئے۔ آج وہ لوگ کامیاب ہیں، ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ عقل مند تھے۔ لیکن اگر ہم بھی ایسا کر لیں جیسے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں نے، نیک لوگوں نے کیا، کہ اس دنیا کو صرف ضرورت سمجھا، اس دنیا سے دل نہیں لگایا، دنیا کو اس قدر اپنے دل میں جگہ نہیں دی کہ یہ دنیا ہمیں اللہ سے غافل کر دے، اور دنیا کی کوئی بھی دولت، کوئی بھی شہرت، کوئی بھی عزت، کوئی بھی خوبصورت لڑکا یا کوئی بھی خوبصورت لڑکی، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی سٹیٹس اگر ہمیں متاثر نہ کرے، اور یہ ساری چیزیں ملنے پر ہم اللہ کا شکر کریں اور نہ ملنے پر صبر کریں، اور اس دنیا کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں جیسے یہ ہمارے ساتھ کر رہی ہے۔ اگر یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے تو ہم اسے دھوکہ دیں۔ اگر یہ دنیا چاہتی ہے کہ ہم سے محبت کرے اور اللہ سے دور ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے دھوکہ دیں، ہم اللہ سے محبت کریں اور دنیا سے دور ہو جائیں۔ تو اس طرح اگر ہم اپنے لیے فیصلے کریں گے اپنے آج میں رہتے ہوئے، کل نہیں، گزرے ہوئے کل میں بھی نہیں اور آنے والے کل میں بھی نہیں، بلکہ اپنے آج میں رہتے ہوئے اگر ہم اس دنیا کی حقیقت، یار حقیقت بتانے والا کون ہے؟ ذرا اس کو تو دیکھو، جو جھوٹ سے پاک، جو علیم، ایسا علیم کہ لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، رازوں کو جانتا ہے، ایسا علیم کہ ایک انسان کیا بولنے والا ہے پہلے سے جانتا ہے، کیا کرنے والا ہے پہلے سے جانتا ہے، ایسا علیم جو سمندر کے اندر کی گہرائیاں اور ان گہرائیوں میں مخلوق اور ان مخلوق کے دل میں جو باتیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑ کی بڑی بڑی چٹانیں، ان کی ساخت، ان کی سختی اور ان سختیوں کے اندر قید شدہ مخلوق اور ان مخلوق کے دلوں میں کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ حالانکہ یہ زمین کی گہرائیاں اور ان گہرائیوں میں جو اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اتنا علیم ذات کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ایسا فاتر کہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جانتا ہے کہ اس بندے نے یہ ایکشن کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ ابھی اس ایکشن کو کرتے ہوئے تو بالکل سیٹسفائیڈ ہے، لیکن آگے جا کے جیسے ہی ایکشن کرے گا 5 منٹ بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ جس رستے کا انتخاب کر رہے اپنے لیے، اس کو آنکھ تو کامیابی کا رستہ دکھا رہی ہے، لیکن جب اس رستے پر چلے گا تو آگے کھڈے ہیں، آگے گہرائیاں ہیں، آگے اندھیرے ہیں، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جانتے تھے۔ دیکھو ہم اپنے آپ سے انجان تھے، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ہمیں آنکھیں دی جا رہی تھی تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان آنکھوں سے ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور بن رہے تھے اللہ رب العزت کے امر سے، جب ہمارے کان بن رہے تھے تو کیا ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں ان کانوں سے کیا کرنا ہے، یہ کان ہمیں کیوں دیے جا رہے ہیں؟ لیکن اللہ جانتا تھا کہ میرا بندہ کانوں کے ذریعے سے سنے گا، یہ کان اس کی سب سے بڑی ضرورت ثابت ہوگی، وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ جائے گا،
اور اس کے علاوہ یہ ٹانگیں ہمیں دی جا رہی تھی، ہاتھ ہمیں دیے جا رہے تھے، مختلف پارٹس آف باڈی لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی بن مانگے ماں کے پیٹ میں ہمیں دی جا رہی تھی اس وقت کے جس وقت ہمیں ان چیزوں کی قدر ہی نہیں تھی، جس وقت ہم ان چیزوں کے علم سے ہی انجان تھے کہ آنکھیں کیا کریں گی، کان کیا کریں گے، بالوں سے کیا ہوگا، حسن سے کیا ہوگا، جسم سے کیا کریں گے، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا. لیکن اللہ نے ساری چیزیں ہمیں پہلے سے دے دی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس سے یہ کرے گا وہ کرے گا. تو اللہ رب العزت آگے کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور اللہ رب العزت پیچھے کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. دیکھو آپ نے کل کیا کیا بھول گئے، پرسوں کیا کیا بھول گئے، ترسوں کیا کیا بھول گئے. کچھ 2-4 باتیں صرف آپ کو یاد رہیں گی، باقی آپ سب کچھ بھول گئے. لیکن آپ نے کتنے فٹ سٹیپس اٹھائے وہ اللہ کو یاد ہے. کتنی دفعہ جب سے آپ پیدا ہوئے اور تب سے آپ کا دل دھڑکا اللہ رب العزت کو وہ بھی پتا ہے. کتنا خون آپ کے جسم میں بنا وہ بھی اللہ رب العزت کو پتا ہے. کیا سوچ آپ نے کس جگہ بیٹھ کے سوچی جب سے پیدا ہوئے ہو اب تک وہ بھی اللہ کو پتا ہے. کیا باتیں تم نے بولی اور کس کس سے بولی، کیا کیا بولا، کیسے کیسے بولا، ان باتوں میں تمہاری نیت کیا تھی وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اتنا باریک بین ذات، اتنا علیم ذات، اتنا فاتر ذات، اتنا محبتوں والا ذات تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے انسان یہ دنیا تیرے لیے صرف دھوکے کی جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور انسان ہے کہ اپنے اتنے کریم رب کی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا. انسان ہے کہ اللہ رب العزت کو ماننے کے باوجود، اللہ کی کوالٹیز کو جاننے کے باوجود، اللہ رب العزت کی صفات کو جاننے کے باوجود اور اللہ کی ویلیو جاننے کے باوجود اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا اسے. اگر یقین آتا تو اس کی ساری محنتیں اپنی آخرت کو بنانے میں لگ رہی ہوتی. ان کی ساری صلاحیتیں، ان کی ساری دعائیں، ان کی ساری سوچ، ساری تھاٹس اپنی آخرت پہ ڈائیورٹ ہو جاتی آٹومیٹکلی اگر یہ اللہ پر یقین رکھتے. آپ کو اگر ان لوگوں کو اللہ کا یقین آ جائے تو یہ اپنے کفر اور شرک سے توبہ کر لیں، اپنے اللہ کے سامنے جھک جائے. لیکن انسانیت کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے. انسانیت کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ ہماری زندگی کی سانسوں کو کوئی چلا رہا ہے، یہ خود سے نہیں چل رہی. انسانیت کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ ہماری ضروریات خود پوری نہیں ہو رہی، ہماری محنتیں ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر رہی، بلکہ ان کو پورا کیا جا رہا ہے اور پورا کرنے والا ایک اللہ ہے. یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، جو بھی ہماری زندگیوں میں چیزیں آتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، یہ اللہ رب العزت دے رہا ہے. ان کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. لیکن انسان کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا کیونکہ اس کی آنکھ ظاہری چیزوں سے متاثر کرتی ہے. اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے جو اسے ہمیشہ اللہ سے غافل رکھتا ہے. اور اوپر سے نفس جیسا ظالم انسان، نفس جیسے ظالم طاقت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اب ان 3 چیزوں سے اگر یہ اپنے آپ کو آزاد کر لے گا تو اللہ کو پا لے گا، اللہ سے جڑ جائے گا، اللہ پر یقین کر لے گا، اللہ کے سہارے جینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. پھر یہ اکیلا اپنے آپ کو فیل نہیں کرے گا. دیکھو ہم آج اپنے آپ کو تنہا فیل کرتے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو 25 سال کی عمر میں ایلپ اینڈ لیگزوٹنل جیسی ہی میڈیسنز کھاتے ہیں جسٹ بیکاز آف کہ ان کو سٹریس ہوتا ہے. کتنی ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جن کو اپنی زندگی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. کتنے ایسے فیملی میٹرز آپ کے سامنے ہوں گے کہ ان کو ایک دوسرے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ رشتے جو اللہ رب العزت نے ہماری طاقت بنائے، ہمیں سمجھانے کا ایک ذریعہ بنایا، وہی رشتے بیگانے لگ رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی دوری کی وجہ سے، صرف اور صرف اپنی منمانیوں کی وجہ سے، صرف اور صرف اپنے نفس کی غلامی میں قید زندگی گزارنے کی وجہ سے ہم پر یہ سچویشنز ہیں. صرف اللہ کی دوری نے ہمیں اس قدر تباہ کر دیا کہ ہمارے نوجوان سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں. کیونکہ قرآن نہیں اٹھاتے نا، حدیثوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے، علماء کی باتوں کو غور سے سنتے نہیں ہیں. کوئی بھی گانا وائرل ہوتا ہے نا، یوٹیوب پہ کوئی گانا ٹرینڈ کر جاتا ہے، اللہ کی قسم 10 مرتبہ سنتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں اور جب تک وہ یاد نہ ہو جائے، حفظ نہ ہو جائے، تب تک اس گانے کو سننا چھوڑتے نہیں ہیں.
اور ایک ایک بول کو اتنا ان ڈیپتھ میں جا کے سنتے ہیں نا کہ ان کی فیلنگز ابھر آتی ہیں اپنے عاشقوں کو لے کر. خدا کی قسم یہ وہ فیلنگز تھی جو اللہ نے ہمیں دی تھی قرآن کو سمجھنے کے لیے. قرآن کی آیتوں کو بار بار سن سن کے پڑھ کے اس کے بارے میں سوچ کے اپنی زندگی کی ان فیلنگز کو جگا کر اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے دی تھی ہمیں اللہ نے. لیکن یہ استعمال کا ہو رہی ہے. اب دیکھیں ذرا, ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. ہم اپنے اللہ سے دور جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے, کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا مل گئی, اللہ نہ ملا, کوئی بات نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے. تمہاری یہ سوچ اتنی غلیظ ہے, اتنی گھٹیا ہے, اتنی کمتر ہے کہ تمہاری دنیا کے سارے نقشے ایک طرف اور اللہ کا نام ایک طرف. ذات تو چھوڑو, نام, اللہ کے نام کے آگے بھی دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے. اللہ بہت کریم ذات ہے, اس نے پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں, نہ جانے ہمارا کیا بنے گا اور ہم کدھر جا رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اللہ فرما رہے ہیں هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ وہی تو ہے یار جو اپنے بندوں پر کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے, آسان آیتیں نازل فرماتا ہے, نشانیاں, آسان نشانیاں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے, آسان باتیں ان تک پہنچاتا ہے لوگوں کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ایپس کے ذریعے سے. یہ اللہ ہی ہے جو پہنچا رہے ہیں, خود نہیں آ رہے آپ کی. اور پھر کیا فرما رہے, کیوں پہنچا رہے ہیں, مقصد کیا ہے اللہ کا؟ بھائی ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے قرآن میں. بھائی جب ہمیں قرآن کی باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی, جب ہمیں حدیثیں ہٹ ہی نہیں کر پا رہی, جب علماء کی باتیں ہماری زندگیوں کو چینج ہی نہیں کر پا رہی, تو بار بار یہ آیتیں ہمارے سامنے کیوں آ جاتی ہیں؟ بار بار ایسے لوگ ہمارے سامنے کیوں آ جاتے ہیں جو اللہ رسول کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں, حالانکہ ہمارا انٹرسٹ لیول بالکل ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے, انٹرسٹ لیول بالکل چینج ہو چکا ہوتا ہے. ہمیں گانوں سے سکون مل رہا ہوتا ہے, ہمیں فلموں سے سکون مل رہا ہوتا ہے, ہمیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں ہم خوش ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بے حیائیوں میں ہمیں موج مل رہی ہوتی ہے, مستی مل رہی ہوتی ہے. ہمارا انٹرسٹ ان چیزوں میں ڈائیورٹ ہو چکا ہوتا ہے, اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کبھی قرآن کی آیت لے آتے ہیں, کبھی کسی شخص کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں, کسی دوست کو, کسی بھائی کو, کسی بہن کو ہدایت دے کر اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں, پھر وہ اس کو سمجھاتا رہتا ہے, حالانکہ ہمارا انٹرسٹ نہیں رہا ان چیزوں میں. کیوں کر رہا ہے اللہ رب العزت یہ سب؟ کیوں ہمیں بار بار الرٹ کر رہا ہے؟ کیوں اتنی فکر کر رہا ہے اللہ ہماری؟ کیوں ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ؟ یار تھوڑا سا دل کے کانوں سے سن لو یار اس آیت کو, یہاں سے تمہیں اللہ کی محبت خدا کی قسم کلیئر ہو جائے گی. اللہ فرما رہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ جو ہدایت کے رستے اتنے آسان ہو گئے, یہ جو نالج اتنا زیادہ گین ہو گیا لوگوں میں, کہ قدم قدم پر جو اللہ رسول کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, اللہ فرما رہا ہے اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے یار, آسان باتوں کو اس کے سامنے لاتا ہے. کیوں؟ مقصد ایک ہے, تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاؤ, تاکہ تمہیں اندھیروں سے اللہ نکال کر روشنی میں لے آئے. دیکھو اندھیرے میں زندگی, کیا زندگی, اپنے ایک کمرے میں اندھیرا کر کے رہ لو گے تم لوگ؟ جب ظاہری اندھیرا تمہیں پسند نہیں ہے تو اپنی زندگیوں کو گناہوں کے اندھیروں میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ جب زندگی کے اس چھوٹے سے نقشے کے والے اندھیرے, کمرے میں لائٹ بند کر دو, اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا, اور لیٹ سپوز تم اکیلے ہو, جب اتنے چھوٹے اندھیرے میں تم رہنا پسند نہیں کرتے تو بے حیائی کے اندھیروں میں کیسے رہ رہے ہو؟ پورے گھر کو تم لوگوں نے لائٹیں, اسٹریٹ بھی روشن, گھر بھی روشن, واش روم بھی روشن, چھت بھی روشن, کمرے بھی روشن, لیکن زندگیوں کا یہ حال ہے
کہ گناہوں اور بے حیائیوں اور نافرمانیوں اور نفس کی غلامی کی وجہ سے اس کو بالکل اندھیرے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور اندھیرے میں قید زندگی گزار رہے ہو، اور اللہ رب العزت جس روشنی کی طرف آپ لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں، اس روشنی کی طرف آنے کی کوشش تک نہیں کرتے، سوچتے تک نہیں ہے، دعا تک نہیں کرتے. قصور کس کا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں سمجھانے میں کوئی کسر باقی چھوڑی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھا دین تو اپنے پاس رکھا اور آدھا دین ہم تک پہنچایا؟ نہیں، ساری حجتیں پوری ہو چکی ہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، ساری زندگی آپ کو سمجھا دی ہے. اب کوئی سمجھنے والا ہوگا تو اس سے فائدہ اٹھائے گا، جو نہیں سمجھے گا، جو منہ موڑے گا، وہ اس کا اپنا نقصان ہوگا، اور ایسا نقصان کہ اس نقصان کی کوئی ریکوری نہیں ہے. یہ بہت بھیانک نقصان ہے. اللہ کے بندو، اللہ کی طرف آ جاؤ یار. مت کرو اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم، مت رکھو اپنے آپ کو اتنے بڑے دھوکے میں، مت رکھو اپنے آپ کو اتنے گہرے اندھیرے میں کہ کچھ نظر نہ آئے. حق بالکل سامنے آ چکا ہو، وہ تمہیں سینے سے لگانے کے لیے اپنے باہوں کو بھی پھیلا چکا ہو، اور تم اسے دیکھ ہی نہ پاؤ، اور وہ اسی طرح تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک جائے، اور تھک ہار کے مایوس ہو کر تمہارے گھروں سے لوٹ جائے، تمہارے قریب ہوتے ہوئے تم سے دور ہو جائے. اتنا انتظار کیوں کروا رہے ہو اس حق کو، کہ جس حق کو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اور اس کو اپنانے کے بعد آپ لوگوں کی زندگیاں روشن ہو جائیں گی، آپ لوگوں کے دماغ روشن ہو جائیں گے، آپ لوگوں کے دل روشن ہو جائیں گے، آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی. اور اللہ رب العزت کے سہارے جب آپ کی زندگی شروع ہوگی، آئے ہائے ہائے ہائے، کمال کی زندگی ہوگی، کمال کا سکون ہوگا، کمال کا احساس ہوگا، کمال کی حسرتیں انسان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں جب ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جب ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیتا ہے کہ اے اللہ یہ لے میری زندگی تیری، تو نے دی ہے، یہ لے تیری، جیسے مرضی ہے چلا، میں خوش، میں راضی. تو اللہ رب العزت ایسی زندگیوں کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت ایسی زندگیوں کی قیمت لگاتے ہیں. اگر تم جوانی میں اللہ کو اپنی جوانی سونپ دو، یعنی ہر وہ کام کرو جو اللہ نے جوانی میں کرنے کو کہا ہے، اور اپنی جوانی کی طاقت کو اللہ رب العزت کو منانے میں لگا دو، تو اللہ نے اس جوانی کی طاقت کی بھی قیمت لگائی ہے. اور وہ قیمت کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، کوئی سہارا کام نہیں آئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ، اور اس کی طرف سب کی نگاہیں ہوں گی. ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوگا کہ کاش ہم اس سائے کی طرف چلے جائیں، کاش اللہ ہمیں اس سائے میں جگہ دے دے. لیکن اس سائے میں وہ ہوگا جس نے اس دنیا میں جوانی اللہ کو دی ہوگی، وہاں بیٹھ کے مزے کر رہا ہوگا. اب یہ باتیں جو یقین کر لے گا وہ اس کی سٹرگل آج سے ہی شروع ہو جائے گی، لیکن جو ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال لے گا، باقی باتوں کی طرح اس کی سٹرگل شروع ہونے میں بھی ابھی وقت ہے، اور شاید اس کی سٹرگل شروع ہونے سے پہلے اس کی زندگی ختم ہو جائے. اللہ کی دو باتوں سے انسان ہدایت پا لیتا ہے، اگر وہ صرف دل کے کانوں سے سنے اللہ کا نام بھی تو اسے ہدایت مل جاتی ہے. وہ سمجھ جاتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. میرا مقصد کھانا پینا ناچنا گانا نہیں ہے، میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. میرا مقصد دنیا کی چیزوں سے متاثر ہونا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد اللہ کو متاثر کرنا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اعمال کی کوششوں کی وجہ سے. میں کمزور ضرور ہوں، لیکن میں نا امید نہیں ہو سکتا، میں بے سہارا نہیں ہوں. ہاں، اگر میں اپنی امیدیں اور اپنے سہارا صرف لوگوں کو بناؤں گا نا، تو عین ممکن ہے کہ میرے اوپر وہ دور آئے، وہ وقت آئے کہ جس دور میں اور جس وقت میں اکیلا پڑ جاؤں اور میں یہ سوچنے لگ جاؤں کہ میرا کوئی سہارا باقی نہیں بچا، میرا کوئی اپنا میرا ساتھ نہیں دے رہا، میرا کوئی دوست مجھے نہیں سمجھ رہا، کوئی اپنا نہیں ہے یار، سارے فلاں، دو چار شاید گالیاں بھی منہ سے نکل جائے. لیکن اگر سہارا اللہ کو بناؤ، اگر حسرتیں اللہ سے جوڑو، اگر امید اللہ سے جوڑو، تو تمہاری زندگی میں کبھی بھی اللہ کو لے کر یہ گلہ شکوہ پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اللہ نے مجھے اگنور کر دیا ہے. میں اللہ کے پاس آیا، بے سکون تھا، سکون لینے کے لیے آیا، اور اللہ نے مجھے سکون دیا ہی نہیں. ابھی کچھ دیر پہلے عشاء کی نماز میں ایک شخص بہت پریشان میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے علی بھائی بہت زیادہ پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، کیسے کروں، اور چھوٹی سی پرابلم آسمان بنی ہوئی ہے، اور میرا ذہن
ایسے جیسے میرا دل دھڑکتا ہے ایسے میرا ذہن دھڑک رہا ہے, دھک دھک کر رہا ہے, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے پھٹنے والا ہے. مجھے پلیز کچھ بتا دے. میرے پاس دو ہی آپشن بچے ہیں, یا تو میں رو رو کے پاگل ہو جاؤں, اور یا میں خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر دوں. تو میں نے اسے کہا یہ دونوں تمہاری کم علمی کی وجہ سے تم نے ایسی بات کی ہے. میں نے پہلے اسے ہگ کیا, صحیح ٹائٹ والا, اور پھر اسے کہا میری ایک بات مانو گے؟ کہتے مانوں گا. میں نے کہا تم دیکھو, لیٹ سپوز تمہیں 10,000 کی ضرورت ہوگی نا, اگر میں تمہاری 10,000 کی ضرورت پوری کر دیتا ہوں لیٹ سپوز, تو ہو سکتا ہے تم اگلے لمحے پھر محتاج ہو جاؤ اور پھر تم اس سچویشن میں آ جاؤ. تو تمہیں یہ چاہیے نا کہ تم ہمیشہ کے لیے اس سچویشن سے چھٹکارا پالو. وہ کہتے ہیں بالکل, اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں, اسی لیے تو میں نے آپ کو دیکھا, مجھے آپ نظر آئے تو میرے دل میں آیا, میں نے کہا یہ اللہ نے ڈالا, آؤ میں تمہیں اس کا بہترین راستہ سکھاتا ہوں. میں نے کہا جاؤ اس کونے میں, مسجد میں ہی تھا, مسجد کے باہر تھا اور کوئی نہیں تھا ہمارے اور اس کے علاوہ مسجد میں. میں نے کہا جاؤ اس کونے میں, بیٹھ جاؤ, صرف بیٹھ جاؤ, اور زبان سے اللہ اللہ اللہ, اس نیت کے ساتھ کہ تم اللہ کو پکار رہے ہو. جیسے کہ دیکھو اب میں مسجد سے نکل رہا تھا, تم نے مجھے پیچھے سے آواز دی علی بھائی, تو میں فوراً تمہاری طرف پلٹا اور میں تمہارے پاس آیا, تمہاری بات کو سنا. اگر میں تمہاری آواز کو اگنور کر دیتا, تم مجھے دوبارہ بلاتے علی, میں پھر نہ سنتا, پھر تم مجھے بلاتے علی. کیوں؟ کیونکہ تم مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہو. میں نے اسے کہا جا اس کونے میں بیٹھ, اور جب تک تیرا یہ دل تجھے نہ کہہ دے کہ میرے اللہ نے میری آواز پہ لبیک کہا ہے, تب تک تو یہ اللہ 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 کو پکارنا چھوڑنا مت. مشکل ضرور ہے, آکورڈ بھی ہے. آکورڈ اس وجہ سے ہے کہ ہماری بیماریوں کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سولوشنز جو ہیں وہ لوگوں کے پاس ہے, سولوشنز جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے پاس ہے, انجینئرز کے پاس ہے, یا موٹیویشنل سپیکرز کے پاس ہے. اس وجہ سے ہم ان کا رستہ اختیار کرتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں. میں نے کہا یار تو آج جس کنڈیشن میں ہے نا, تجھے اس وقت اللہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تجھے کوئی نہیں سمجھ رہا, تو بے سہارا ہے, تو اکیلا ہے, میں بھی تجھے نہیں سمجھ سکتا. میں نے اسے ڈائریکٹ کہہ دیا میں بھی تجھے نہیں سمجھ رہا بھائی کہ تیرے اندر کیا چل رہا ہے, تو میرے پاس کیوں آتا ہے. میں تجھے صرف سمجھاؤں گا, 2 باتیں کروں گا بس, دیٹس اٹ. ہو سکتا ہے تو 3 باتوں سننے کے بعد چوتھی بات ہی بھول جائے کہ علی بھائی آپ نے کیا کہا. جا اس کونے میں جا اور اللہ کو پکارنا شروع کر. میں نے کہا کر سکتے ہو. میں نے کہا سٹرگل زیادہ نہیں ہے, میں نے کہا سٹرگل زیادہ نہیں ہے, آدھا گھنٹہ مشکل لگ رہا ہے, 10 منٹ, لیکن اس وقت تو صرف اللہ کو پکارے گا, تیرے ذہن میں کچھ نہیں ہوگا. ان سچویشنز کو تو اللہ کے سامنے رکھ. میں واپس چلا آیا اپنے گھر, میں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا, میں اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھا, کیونکہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کو یہ خیال بھی آئے کہ علی بھائی کھڑے ہیں, جلدی جانا چاہیے فلاں. جب اسے تنہائی میسر ہوئی اور اس نے کیا ہوگا, اللہ کو پکارا ہوگا اس نے. ظاہری سی بات ہے, جب ایک انسان, اللہ فرما رہے ہیں یار کہ ایک انسان جب میرا نام لیتا ہے یا اللہ, تو میں اس کو 70 دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. اب جس کا اس بات پر یقین ہوگا اور اس بات کو اس نے دل سے تسلیم کر لیا ہوگا, مجھے بتاؤ کیا وہ اللہ کو پکارنے کے بعد اس کے دل میں یہ یقین نہیں آئے گا کہ میرے اللہ نے آنسر کیا ہے مجھے, اور وہ اپنی سچویشن اس کے سامنے رکھے گا نہیں. لیکن ہمارے نوجوانوں کو تو یہ تک نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سن رہے ہیں. اپنے آپ کو اتنا بڑا گنہگار سمجھ لیا ہے لوگوں نے کہ اللہ کو بلانا چھوڑ دیا ہے. اللہ کی رحمت سے اتنا مایوس ہو گئے ہیں اپنی غفلتوں کی وجہ سے کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی سنتے ہیں. اللہ سے تو اتنا کٹ چکے ہیں, اتنا دور جا چکے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اگر عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کا تعلق نہیں ملے گا. ارے اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے. اللہ نے جب یہ آیت نازل کی نا کہ میں انسان کے شارک کے بھی زیادہ قریب ہوں, تو اللہ نے وہاں پر ولیوں کا نام نہیں لیا, اللہ نے وہاں پر علماء کا نام نہیں لیا, اللہ نے وہاں پر دینداروں کا نام نہیں لیا, اللہ نے انسان کا لفظ یوز کیا ہے. تو اگر تم انسان ہو تو اللہ تمہارے قریب ہے, تم کسی بھی وقت اللہ کو پکار سکتے ہو. اگر تم انسان ہو تو تمہاری پکار کو اللہ اگنور نہیں کر سکتے. انسان عبادت گزار نہیں کہا, تہجد گزار نہیں کہا, تو اپنے آپ کو انسان سمجھ کے کبھی اللہ کو پکارو یار. گنہگار ہو یہ اپنا پرسنل میٹر ہے تمہارا, نیک ہو تمہارا اپنا پرسنل میٹر ہے, چھوڑو اس چیزوں کو. اللہ بلانے میں اور پکار کو سننے میں یہ نہیں دیکھتے کہ گنہگار نے پکارا ہے یا اپنے نے پکارا ہے یا پرائے نے پکارا ہے یا دشمن نے پکارا ہے, بلکہ جو بھی پکارے گا اللہ اسے کہے گا لبیک, میں حاضر ہوں. اور اس کے بعد اس کی ساری دعا کو, ساری کنورسیشن کو, ساری باتوں کو ایسے سنے گا
کہ اس بندے کو بھی ریئلائز ہو جائے گا کہ واقعی آج پہلی دفعہ میری کسی نے دل کی بات سنی ہے, آج پہلی دفعہ اتنی اپنائیت فیل ہوئی ہے. یقین کریں ہم اللہ سے واقعی بہت دور ہیں, اسی وجہ سے تو مشکل سے جا کے کہیں زندگی میں دکھ اور غموں سے جب گھر جاتے ہیں تب جا کے اللہ یاد ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تو چلتے پھرتے بھی اگر پکارو گے تمہارے ساتھ ہوگا, خوشی میں پکارو گے ساتھ ہوگا, غمی میں پکارو گے ساتھ ہوگا. یہاں تک کہ یقین کرو یار, یقین کرو, تم بے ہوش ہو, تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ تم منہ سے کیا بول رہے ہو, تمہیں اپنی باتیں تک سنائی نہیں دے رہی, اور تم ایسی کنڈیشن میں ہو بالکل اپنے ہوش و حواس تم نے کھو دیے. اور اس وقت بھی لیٹ سپوز تم پکارو گے نا اللہ کو درد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, خواب میں بھی اگر اللہ کو پکارو گے تو اللہ تمہاری پکار پر لبیک کہیں گے. اور شاید تم خواب میں ہو, بے ہوشی میں ہو, تو اللہ سے کچھ مانگ نہ سکو, لیکن تمہارا دل اس کو فوراً ایکس رے کر لے گا. اللہ رب العزت فوراً جان لیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے, اور اللہ پھر فیصلے بھی کر دیتے ہیں تمہارے بن مانگے. اینی ہاؤ وہ گیا اللہ کے پاس, اور مجھے نا آدھے گھنٹے بعد کال آئی. آدھے گھنٹے بعد پہلے مجھے میسیجز آئے, اور میں بزی تھا تھوڑا سا, تو میں نے میسیج کا ٹائم پہ رپلائی نہیں کر سکا میں اس کو. بعد میں سوری کی. مجھے کال آئی, مجھے کہتے علی بھائی میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں. میں نے کہا اللہ خیر کرے. کہتا ہے میں نے صرف 10 منٹ تک آنکھیں بند کر کے اللہ کو اس نیت سے اللہ کا نام زبان سے لیتا رہا, اللہ اللہ اللہ, کہ اللہ میں آپ کو پکار رہا ہوں. کہتا ہے میں نے بس صرف یہ تھوڑے سے ہی بولے, اس کے بعد میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس کے بعد میرے ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تھوڑی اتنی تیز ہو گئی, اور مجھے یقین, میں آپ کو کیسے بتاؤں, میں الفاظ میں بتا نہیں سکتا, کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اللہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بولو کیا چاہتے ہو, کیا مانگتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو. اور میری زبان سے آٹومیٹکلی میرے سارے حالات بیان ہو گئے اللہ کے سامنے. اور اتنا رویا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ میرے دل پر کسی نے پتھر رکھا تھا, اب وہ پتھر آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہا ہے, اور میری آنکھوں کے ذریعے سے اس میلٹ شدہ پانی نکل رہا ہے. اور اتنا ہلکا میں ہو گیا کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا مسجد سے باہر نکلنے کا. یہ تو وہ باہر سے جو مسجد کے متولی تھے وہ آئے کہ ہم نے مسجد بند کرنی ہے, آپ اگر باقی عبادت گھر میں کر لیں. اس کو کون بتائے کہ میں تو کبھی مسجد آتا ہی نہیں ہوں. تو کہتا ہے یار مجھے اب راستہ مل گیا. میں بڑا خوش ہوا, میں نے اللہ سے اس کے لیے استقامت کی دعا مانگی, اور میرے دل کو بھی بڑی ایک راحت ملی, بڑی سکون ملا. تو یہ چیز ہے یار, یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ سے کٹ کر زندگی مت گزارو, اللہ سے دور ہو کر اپنی زندگی کو کنفیوز مت کرو. تمہارے پاس سب کچھ آ جائے گا, دولت, شہرت, عزت, گاڑی, نوکر, بینک بیلنس, کروڑوں کی جائیدادیں, لیکن جب تم اللہ کو یاد نہیں کرو گے نا, تو یہی چیزیں تمہاری زندگی میں تمہارے لیے مسئلے بنائیں گے. یہی چیزیں تمہیں بڑے بڑے مسئلوں میں گرفتار کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی. اور تم ان چیزوں کو پہلے تو حاصل کرو گے سکون کی نیت سے, بعد میں یہی چیزیں تمہیں بے سکون کریں گی, ڈرائیں گی, اور زندگی تمہاری کنفیوز ہو جائے گی, اور پھر تمہیں اللہ یاد آئے گا. تو اس سے پہلے کہ بعد میں اللہ یاد آئے, اس سے پہلے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد اللہ کو پکاریں, آج ٹھیک ہے یار, ہم آج اتنے بگڑے نہیں ہیں, ہم آج اتنے اندھیروں میں نہیں گئے, ہم ابھی بھی ہماری زندگیوں میں امید باقی ہے, ابھی بھی اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں, ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی. اگر ہم ابھی سے اللہ کو پکار لیں, اگر ہم ابھی سے بچی کچی زندگی میں اللہ کی عبادت کر لیں, اگر ہم ابھی سے اللہ رب العزت سے ایک کنیکشن, کمیونیکیشن, کنورسیشن جیسی فیلنگز کریٹ کر لیں, خدا کی قسم ہمارے پاس بھلے کچھ نہیں ہے, لیکن اگر اللہ مل گیا نا تو سب کچھ مل گیا, سب کچھ مل گیا. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, ارے لوگو تمہاری یہ سرکشی, تمہاری یہ نافرمانی, تمہارے یہ گناہ در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے. یہ جو بھی گناہ آپ کر رہے ہیں,
یا میں کر رہا ہوں. یہ جو بھی غلط ایکٹیویٹیز میں آپ لوگ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں, جو بھی سرکشی کی زندگیاں ہمارے نوجوانوں نے اختیار کی ہیں, اللہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ ساری سرکشیاں نقصان اسی کو دے رہی ہے, کرنے والے کو دے رہی ہے. گناہ کرنے والوں کا جو وبال ہے وہ گناہ کرنے والے پر ہی آتا ہے, کسی اور پہ نہیں آتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ارے لوگو, تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے. متاع الحیات الدنیا, اب تو دنیا کی زندگی میں مزے اڑا لو. ثم الینا مرجعکم, آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. کتنی آسان بات ہے اللہ نے ہمیں بتائی ہے. دیکھو اب یہ قرآن کی آیت کا ایک میں ترجمہ پڑھتا ہوں, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو غور سے سنیں, اور غور سے سننے کے بعد اسے سمجھنے کی کوشش کریں, اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگیوں پہ ذرا غور کریں. آپ کو اس آیت سے اتنی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, اتنی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جتنی طلب کے ساتھ سنو گے, جتنے غور کے ساتھ سنو گے, جتنے غور و فکر اور تدبر کے ساتھ سنو گے, اللہ اب بھی آپ کے فیصلے کرے گا. اسی وقت میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, اگر میں اس آیت کے ترجمے کو غور سے پڑھوں گا تو اب بھی میرے دل کے اندر میری طلب کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. اگر میں اپنی زندگی کو چینج کرنے کا سوچ رہا ہوں, اللہ اب بھی میری زندگی کو چینج کر دیں گے. اگر میں کسی گناہ کو چھوڑنے کا سوچ رہا ہوں, اللہ اب بھی میرے گناہ کو چھڑوا دیں گے مجھ سے. اگر میں اللہ رب العزت سے اس کی عبادت کا طلبگار ہوں, اس کی رضا کا طلبگار ہوں, تو اللہ اب بھی مجھے کوئی نہ کوئی طریقہ سمجھا دیں گے, سلجھا دیں گے. میرے دل میں ایسی کوئی کیفیت پیدا کر دیں گے جو میری طاقت بن کر میرا ساتھ دے گی. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سنو سنو سنو, غور سے سنو. ارے لوگو, ہم سے مخاطب ہے اللہ ہم سے مخاطب ہے, اور یہ کہہ رہا ہے ارے لوگو, یا ایھا الناس انما بغیکم, تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے. اب تو دنیا کی زندگی کے مزے اڑا لو, آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. ہاں, یہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا جو کچھ ہم کر رہے ہیں. یہ کسی کا حق مارا اور بالکل ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہے ہیں, ہواؤں میں نہیں اڑا بھائی. ظالم کی فریاد سنی گئی, لیکن فیصلہ ہونا باقی ہے. یہ زنا کیا, کسی کو کچھ خبر نہیں ہوئی, نہ باپ کو پتہ چلا, نہ بھائی کو پتہ چلا, نہ بہن کو پتہ چلا, نہ دوستوں کو پتہ چلا. لذت تھی, لے لی, مل گئی, خوشی خوشی گھر کو واپس آ گئے اور مطمئن ہو گئے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا, سب کچھ ٹھیک ہے, کچھ خراب نہیں ہوا. سب برباد ہو گیا, سب برباد ہو گیا. فیصلہ باقی ہے, فیصلہ باقی ہے. دیکھنے والے نے دیکھ لیا تمہیں زنا کرتے ہوئے, پکڑنے والے نے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا تمہارا, لیکن تھوڑا انتظار باقی ہے. ہاں, یہ جو بے حیائی کے کاموں میں منہ مارتے ہیں ہم, بڑی بڑی بے حیائی کو کرنے کے بعد فخر کرتے ہیں, او جی ملین فالوورز بن گئے. کیوں بنے؟ کیا کرتے رہے؟ کچھ نہیں, بس ایک ڈانس ہی تو کیا تھا, فالوورز بن گئے. اچھا ڈانس کیا, لیکن ڈانس تو اللہ کی نافرمانی تھی, تم نے کیا. او یار کچھ نہیں ہوتا, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہاں غفور الرحیم ہے, لیکن اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے. اللہ کے فیصلے اتنے 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 وہ نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی ترازو میں سب کو تولا جائے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا بھائی. یہاں بھی من مانی کرو, وہاں بھی من مانی کرو, یہ تو نظام ہی دھرم بھرم ہو جائے گا. یہاں شیطان کو خوش کرو, وہاں اللہ سے امیدیں لگاؤ, یہ تو نان مسلمز کا کام ہوتا ہے. یہاں شیطان کی پوجا کرتے, بتوں کی عبادت کرتے, اور قیامت کے دن جب حق ان کے سامنے آ جائے گا, جب اللہ اپنی پاور کے ساتھ سامنے آ جائیں گے, جب اللہ رب العزت ان کے سامنے آ جائیں گے, ان سے پوچھیں گے, تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ آمنا, ہم ایمان لے آئے اللہ آپ پر, اب ہمیں بخش دے. واہ, دنیا میں تو نہیں لاتے تھے, دنیا میں تو لوگ آپ کو کھلی کھلی آیتیں بتاتے تھے, دنیا میں تو لوگ آپ کو برائیوں سے منع بھی کرتے تھے, وہاں تو عقلیں کام نہیں کر رہی تھی, وہاں تو تم لوگ اس کے خلاف ہو جاتے تھے. یہاں جب ساری آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تو اب کہتے ہو ایمان لے آئے, اب کہتے ہو دنیا میں واپس بھیج دے. یہ پیشہ تو ان کا ہوتا ہے, مسلمانوں کا ایسا پیشہ نہیں ہوتا.
مسلمان تو جان بوجھ کے غلطی تک نہیں کرتا, گناہ تک نہیں کرتا. مسلمان صرف غلطی سے گناہ کرتا ہے, اور غلطی سے گناہ کرنے کے بعد بھی اس غلطی پر ڈٹا نہیں رہتا, فخر نہیں کرتا. عزت اتار دی, چیز زنا کر لیا, شراب پی لی, فلاں کر لیا, اتنا ناچا, اتنے فالوورز بن گئے. یہ گناہوں پہ جو اس کو سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے نا, یہ بیان نہیں کرتا لوگوں میں, بلکہ گناہ کرنے کے بعد مسلمان شرمندہ ہوتا ہے یار, شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے. اس کو تو یہ سوچ کھا جاتی ہے کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا قیامت کے دن. مسلمانوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہر گناہ کرنے کے بعد وہ سوچتا ضرور ہے, یار میں نے بڑا ظلم کیا, میں نے کیسے کر لیا, واقعی مجھے کسی نے گمراہ کر دیا تھا. اور یہ ریئلائزیشن اس کو اللہ رب العزت کے قریب لے آتی ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے جڑ جاتے ہیں, اس کی جھولیاں اللہ کے سامنے پھیل جاتی ہیں, اس کا ماتھا اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, ٹک جاتا ہے, سجدہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے. مسلمان یہ کام کرتا ہے. مسلمان گناہ کرنے کے بعد اس پہ سینہ چوڑا نہیں کرتا, گناہ کرنے کے بعد گناہوں کو اپنی عادت نہیں بنا لیتا. گناہ کرنے کے بعد جو ملا, گناہ سے کیا گیا, گناہوں کی وجہ سے جو آیا گیا مال ہوتا ہے, یا جو نفع ہوتا ہے, یا جو سٹیٹس ہوتا ہے, یا جو شہرت ہوتی ہے, اس سے دل نہیں لگا بیٹھتا, اس کے نام اپنی زندگی نہیں کر بیٹھتا. یہ تو دھوکا ہو گیا اس کے ساتھ. اور دھوکا دینے والا کون ہے؟ یہ خود اپنے آپ کو. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, ارے لوگو, یا ایھا الناس انما یغیکم انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. ارے لوگو, تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے خلاف پڑ رہی ہے, تم اسے سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ جو گناہ کر کے ہم لوگ چوڑے ہو جاتے ہیں نا, کہ او جی فائدہ ہو گیا, او جی نام بن گیا, یہ ناچ گا کر جو ہم اپنا سٹیٹس بنا لیتے ہیں, فالوورز بنا لیتے ہیں ملینز, او جی ملین فالوورز بن گئے. ایکچولی میں نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ کامیابی ہے, لیکن یہ کامیابی نہیں ہے. اس سرکشی کا جو وبال اور نقصان ہونے والا ہے وہ تمہاری جانوں کے اوپر آئے گا, ڈیفینیٹلی آئے گا. تو اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ, اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت اپنی گرفت کو تھوڑا ٹائٹ کر دے, اور اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت آپ کو ڈھیل دے دے, اللہ رب العزت سے کنیکٹ ہو جاؤ, اللہ رب العزت کے قریب چلے جاؤ, اتنے قریب چلے جاؤ کہ کسی اور کا خیال ہی نہ رہے. یہ زندگی اللہ رب العزت نے نفسانی چاہتوں پر قربان کرنے کے لیے نہیں دی ہمیں, بلکہ نفس کو قربان کرنے کے لیے دی گئی ہے, کہ ہم اپنے اندر اتنی نالج, اتنی اسٹرینتھ, اتنی ول پاور گین کر لیں کہ ہمارا نفس ہمارے نیچے دب جائے, ہم اس کے غلام نہ بنے بلکہ وہ ہمارا غلام بنے. وہ ہمیں آرڈرز نہ دے بلکہ ہم اسے آرڈرز دیں, ہم اس سے وہ اللہ کی عبادتیں کروائیں جس میں یہ تنگ ہو رہا ہے. آج اللہ کی نافرمانی نفس ہم سے کروا رہا ہے, شیطان ہم سے کروا رہا ہے, یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں, اور ہم اس سے یاری لگا کر ان کے کہنے اور ان کے مشوروں پر چل رہے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا جب سارے لوگ شیطان کو ملامت کر رہے ہوں گے نا, کہ تم ہی تھے ملعون, اور برے برے الفاظوں سے اس کو پکار کر اسے کہہ رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں رب کی نافرمانی پر اکسایا, تم نے ہمیں جہنم کے حوالے کیا, تم نے ہماری ساری زندگی ویسٹ کی. تو پتہ ہے وہ آگے سے کیا کہے گا, میں نے کب کی, میں کب تمہارے پاس آیا, میں نے تو تمہیں جسٹ ایڈوائز دی تھی, تمہارے دل میں ایک وسوسہ ڈالا تھا, آگے عمل تو تم نے خود کیا تھا. سوچو اس غلیظ ذات کے پیچھے, اس غلیظ مخلوق جس نے ہمیں گمراہ کر کے چھوڑ دیا, جس نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا, ہم اس کی غلامی میں خوش ہیں. اور وہ اللہ جس نے ہمیں اتنی عزت دی کہ شیطان نے ہمیں سجدہ نہ کیا, ہمارے باپ کو سجدہ نہ کیا, تو اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی ٹھہرا دیا, ہمیشہ کے لیے ہمارا دشمن بنا دیا, کہ جا تو جب انسان کا نہ ہو سکا تو تو میرا بھی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی, اور آج اس اللہ کو ہم پکارتے تک نہیں ہیں, اس اللہ کو خوشیوں میں بھول جاتے ہیں, اس اللہ کو آزمائشوں میں بھول جاتے ہیں, اس اللہ کو ویل سیٹلڈ لائف میں بھول جاتے ہیں, لگژری لائف میں بھول جاتے ہیں. ہاں جب کمزور ہوتے ہیں پھر وہی یاد آتا ہے, سیلفش, ہم سیلفش, میں سیلفش. خوشی میں رب یاد نہیں آتا, کھاتے پیتے فل پیٹ سے اللہ یاد نہیں آتا.
کاش کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، کاش کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، کاش کہ ہم اللہ کی باتوں پر یقین کر کے اپنی زندگی گزارے، کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، کاش کہ ہمیں اللہ کی وفائیں سمجھ آ جائے، ریئلائز ہو جائے، اللہ کی عطا سمجھ آ جائے کہ اللہ ہمیں کیا کچھ نہیں دے رہا یار، ڈیلی بیسس پہ وہ جتنی عطائیں ہم پر کر رہا ہے، جیسے رسپانسبلٹی ہماری اٹھا رہا ہے اللہ رب العزت، کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ ایک باپ صرف اپنی تنخواہ سے ہماری ضروریات پوری کرتا ہے تو ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں یار، کبھی ڈیڈی بول رہے ہوتے ہیں، کبھی پاپا بول رہے ہوتے ہیں، اور اس کو امپریس کرنے کے لیے ہم ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ رب جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک ہماری تمام ضروریات کا ذمہ لے رکھا ہے، ذمہ داری لے رکھی ہے، وہ رب جو ہمارے لیے اس ساری دنیا کو جس نے ہمارے لیے کام پر لگا رکھا ہے، اور یہ ساری دنیا کی ساری مخلوق انسان کی خدمت کر رہی ہے، یہ ساری دنیا کی ساری مخلوق انسان کو نفع دے رہی ہے، یہ ساری دنیا کی ساری مخلوق انسان کے تابع ہے، اور یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے۔ ایسے رب کو اتنا اگنور کرتے ہیں، ایسے رب کو یاد تک نہیں کرتے، ایسے رب کے لیے کچھ سوچتے ہی نہیں ہے کہ کچھ گناہ چھوڑ دیں، کچھ نفسانی خواہشیں چھوڑ دیں، کچھ قربانیاں دے دیں، کچھ عبادتیں کر لیں، کچھ یاد کر لیں اللہ کو۔ یار تمہارے یاد کرنے سے اللہ کی عزت میں کوئی بڑائی نہیں آئے گی، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تم اسے یاد رکھو تاکہ تم شیطان کے جالوں میں نہ آ جاؤ، اور اپنی زندگی بنا نہیں سکتے تو کم سے کم بگاڑ نہ دو کہیں۔ اللہ تو تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ کس کی مان رہے ہو؟ کس سے بے وفائی کر رہے ہو؟ کس کی نہیں سن رہے؟ سوچو تو صحیح تھوڑا سا یار، اتنا عظیم رب ہے یار۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، ہمارے پاس اگر سب کچھ ہوتا اور ہماری زندگیوں میں لفظ اللہ نہ ہوتا نا تو ہم کچھ نہیں تھے، اور اگر ہماری زندگی میں آج کچھ بھی نہیں ہے، ہماری زندگی مسئلے اور پریشانیوں میں جکڑی ہوئی ہے، لیکن ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں نا، اور ہمیں یہ بیلیو ہے کہ ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں وہ سچا رب ہے، اس کی ذات حقیقی ذات ہے، اس کی صفات حقیقی صفات ہے، تو میری خوش قسمتی کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ میں جس رب کو پکارتا ہوں، چاہے کبھی کبھی پکارتا ہوں، میری خوش قسمتی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں، چاہے جمعے کرتا ہوں، لیکن میں سچے رب کی عبادت کر رہا ہوں، میں سچے رب کو پکار رہا ہوں، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ سب سے عبادتیں تو سب کر رہے ہیں، کرسچنز عبادت کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں، وہ نان مسلمز عبادت کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں، وہ ہم تو فجر میں اٹھتے نہیں ہیں، وہ پوجا کے لیے صبح اٹھ جاتے ہیں، جھوٹے خداؤں کو وہ متاثر کرنے کے لیے اتنی سٹرگل کر رہے ہیں، اور ہم سچے خدا کو راضی کرنے کی سٹرگل نہیں کر رہے۔ جھوٹے خداؤں کو لوگ امپریس کرنے کے لیے اپنا جان، مال، وقت قربان کر رہے ہیں، اور ہم اپنے حقیقی رب کو خوش کرنے کے لیے زندگی میں سے 5 منٹ نہیں نکال پا رہے، تھوڑا سا ٹائم نہیں دے پا رہے اپنے اس رب کو جو اس پورے یونیورس کا مالک ہے، جس کا اقتدار کامل اقتدار ہے، جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے منٹوں سیکنڈوں میں کن فیکن ہو جاتا ہے بھائی، دیری نہیں لگتی۔ ایسے رب کی پاور کو اگنور کیا ہوا ہے، ایسی رب کی رحمت کو اگنور کیا ہوا ہے، ایسی رب کی کوالٹیز کو اگنور کیا ہوا ہے، ایسے رب کی ذات کو بالکل اپنی زندگیوں سے نکالا ہوا ہے، اور ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری دولت ہمیں سیٹسفائیڈ کرے گی، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمیں آ کر خوش کریں گے، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہمیں عزت دلوائیں گے لوگوں سے، ہمارے ملینز فالوورز ہمارے دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے۔ تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو اس سوچ کو لے کر، تم اپنے قیمتی وقت کو آگ لگا رہے ہو اپنے ہاتھوں سے۔ سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، وقت ہے، فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے کہ گڑ گڑاؤ، منتیں کرو اپنے کریم رب کی کہ اللہ ایک دفعہ بھیج دے،
اور اللہ تمہیں رپلائی میں وہ اللہ جو تمہیں آج معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اللہ جو تمہاری خواہشوں کو، جائز خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اللہ جو تمہیں جنت دینے کے لیے تیار ہے، وہ اللہ جو تم لاکھ گنا، کروڑ گنا، اربوں گنا کر کے اللہ کے پاس آؤ گے، 2 آنسو بہاؤ گے، اور وہ تمہیں معاف بھی کرے گا، اور معاف کرنے کے بعد تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دے گا، جس سے تم جتنے بڑے گنہگار ہوگے وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ آج تمہیں اللہ اتنی بڑی بڑی گرینڈ اپرچونٹیز دے رہا ہے، کل قیامت کے دن اگر تم کفر میں مر گئے، اگر تم شرک میں مر گئے، اللہ کی نافرمانی میں مر گئے، تو تم ہی ہوگے وہ گڑ گڑانے والے جو اللہ سے کہو گے اے اللہ ایک دفعہ بھیج دے دنیا کی لائف میں، اور وہ اللہ جو رحمان، کریم، حنان، منان ہونے کے باوجود تم سے کہے گا آج مجھ سے بات مت کرو۔ اپنے آپ کو دھوکے کے حوالے مت کر دینا پلیز، اپنے رب کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا لو، رحمتوں سے فائدہ اٹھا لو، کریم رب کی رحمتوں کو سمیٹ لو اور اپنی زندگیوں کو بنا لو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازوں کو بند کر دے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمیں نظر آ جائے اور اللہ رب العزت ہمارا فیصلہ کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں نے بہتر کام کیے، بہترین حالت انہی کے لیے، جو لوگ اچھے کام کریں گے، جو لوگ نیکی کے کاموں میں اپنی زندگی کے ٹائم پیریڈ کو سپینڈ کریں گے، جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو اگنور کریں گے، جو لوگ اللہ کی عبادتوں میں اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے، جو لوگ جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولیں گے، جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی فرمانبرداری کا رستہ اختیار کریں گے، جو لوگ اپنے آپ کو سدھار لیں گے، جو لوگ اللہ سے معافی مانگ کر، اللہ سے صلح کر کے باقی بچی کچی زندگی اللہ کے نام کر دیں گے، اللہ کے دین کو فالو کریں گے، اللہ کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے والے بن جائیں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر بہترین حالت انہی کے لیے ہے۔ مرنے کے بعد انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، مرنے کے بعد انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی، مرنے کے بعد انہیں کسی قسم کے عذاب کا ڈر نہیں ہوگا، مرنے کے بعد اسے میری ناراضگی برداشت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ بہترین حالتوں میں جنت والی زمین پر اسے ٹھکانہ دوں گا رہنے کے لیے، اور تو نہیں۔ ایک سب سے بڑی نعمت بتاؤں جو جنت سے بھی بڑی ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں سنو۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں نا تو ان کے لیے بہترین حالت ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی۔ اف کیا بات ہے اللہ، جنت سے بڑھ کر کیا؟ اللہ دوزخ سے بچا لیا، جنت دے دی، اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی کیا ہے؟ یہ کون سا سیکرٹ ہے یار اب جس کے بارے میں آپ نے آیت نازل کی ہے؟ سنو، جب تمام جنتی جنت کی نعمتوں سے سرشار اور ان میں مگن ہو چکے ہوں گے، فائدے اٹھا رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، اتنے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اب ہم اسے پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ سارے جنتی حیران ہو جائیں گے، یا اللہ کیسا وعدہ؟ کون سا وعدہ؟ ہمیں آپ نے دوزخ سے بچا لیا، ہمیں آپ نے جنت دے دی، ہم سے آپ راضی ہو گئے، سارے وعدے تو پورے کر دیے آپ نے، اب کون سا وعدہ رہ گیا؟ تو اس موقع پر اللہ اپنا حجاب ہٹا کر جب اپنی زیارت کرائیں گے، آئے ہائے ہائے، لو میرے بندے دیکھو مجھے، میں ہوں وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، لو میرے بندو آج میں تمہارے سامنے ہوں، جو دنیا میں تمہاری نظروں سے اوجھل ضرور تھا، پوشیدہ ضرور تھا، لیکن میں ایک قسم سے اپنی ذات اور اپنی صفات کے ساتھ تھا، تمہارے شارک کے قریب تھا، اور تم میرے بن دیکھے عبادت کیا کرتے تھے، بن دیکھے مجھ سے ڈرا کرتے تھے، کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں بولا، کبھی نہیں سنا، پھر بھی مجھے یاد کرتے رہے، پھر بھی میری تعریف کرتے رہے، پھر بھی اپنی زندگیاں مجھے دے دی تم لوگوں نے، لو آج دیکھ لو۔ آج اللہ رب العزت اپنا زیارت کروائیں گے، اس کے بعد جنتی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، اپنی بیویوں کو بھول جائیں گے،
درختوں کو بھول جائیں گے, اپنی ملکیت کو بھول جائیں گے, اپنے وہ گھر جو سونے چاندی سے بنے ہوں گے ان کو بھول جائیں گے, اپنی سواریوں کو بھول جائیں گے جو ان کو اڑا اڑا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے ہوں گے, اپنی ان عالی شان جنتوں کو بھول جائیں گے جن سے لذتیں حاصل کر رہے تھے, اور اللہ کو دیکھنے کے بعد وہ جنت کو بھی بھول جائیں گے. تو یہ ریوارڈ کس کو ملیں گے؟ سمپل, جنہوں نے نیک کام کیے. وہ نیک کام کیا ہے اللہ کے بندو؟ 2-4 ہی تو نیک کام ہے. جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے, نماز کے وقت نماز ادا کرنی ہے, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا, کسی سے بلا وجہ لڑنا نہیں ہے, سب کو معاف کرنا ہے, اپنا ضرب تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے, دل تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے, رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں, اور زندگی کا کچھ حصہ نکال کے اپنے دین کے نالج کو سیکھنا ہے, اور پھر اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے, فالو کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. دیٹس اٹ. آسان. اب اس کو جب تم اپناؤ گے تو دنیا میں بھی آپ کی عزت, آخرت میں بھی آپ کی عزت, اور مرنے کے بعد بھی آپ کو اتنے عظیم ریوارڈز دیے جائیں گے, آپ خوش ہو جائیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلنے کی, کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کہ بس یار جتنا کرنا تھا کر لیا. آج نفس سے کہہ دو 5 منٹ کے لیے اپنے آپ کو نا اللہ کے حوالے کر دو, اور نفس کو مخاطب کرو. کیا ہے نفس؟ تو میری جسم کا حصہ ہے, کل کو میں جلوں گا تو تم بھی جلو گے ساتھ, اور کل کو اگر میں مزے کروں گا جنت میں تو تم بھی میرے ساتھ مزے کرو گے. تو یار کچھ عقل مندی والے فیصلے کر لیتے ہیں. یار دیکھ, مجھے اللہ کی نافرمانی پہ مت اکسا, مجھے اللہ کی فرما برداری کرنے دے. مجھ پہ ظلم کیوں کر رہا ہے حالانکہ تو میرے جسم کا حصہ ہے. نفس کو تھوڑا سا ملامت کرو. اور اے نفس, تو یہاں دیکھ, چھوٹی چھوٹی مشقتوں کی وجہ سے مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہا کیونکہ تو تنگ ہوتا ہے. تو اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو اللہ کے عذاب میں, اللہ کی آگ میں جل رہا ہوگا, اور تو تیری چیخیں آسمانوں تک جاری ہوں گی. اس وقت تو ہی جل رہا ہوگا نا. آج تجھے تھوڑی سی سردی لگتی ہے نا تو مجھے فوراً ایڈوائز دیتا ہے, بھائی جلدی سے جاؤ بستر میں اور گرم کرو مجھے, حالانکہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے. تو اے نفس, تو آج اپنے آپ کو اتنا سیکیور کر رہا ہے, تنگ نہیں ہونا چاہتا, تو قیامت کے دن اپنے آپ کو سختیوں کے حوالے کیوں کر رہا ہے؟ چلو صلح کر لیتے ہیں. آج کے بعد میں نے اتنی ساری لائف تیری باتیں مانی, تیرے حکم کے مطابق چلتا رہا, اب میری مان. اب جب میں کہوں نا نماز پڑھنی ہے تو تم نے کہنا ہے ہاں نماز پڑھنی ہے. اب جب میں کہوں نا کہ میرے سامنے گناہ ہے اور ثواب ہے تو میں نے ثواب کرنا ہے, نیکی کرنی ہے, گناہ نہیں کرنا, تو بھی ایگری ہو جانا. ٹھیک ہے, کریں گے کوشش انشاءاللہ. اپنے نفس کو تھوڑا سا ملامت کریں, اپنے آپ کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں, اپنی زندگیوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں, جو بھی آپ نے آج تک کیا ان کو سب سامنے رکھیں, اور جو گناہ آپ سے ہو گئے ان کو ایکسیپٹ کر لیں, مان لیں, جرم قبول کر لیں, جرم قبول کر لیں, اور اللہ رب العزت سے اس کو بخشوا لیں. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا, آپ کی زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی, آپ ریلیکس ہو جائیں گے, آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے, آپ آزاد ہو جائیں گے, اور سب ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی دیر نہیں ہوئی, اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے, بس ہم تھوڑا سا 2 بول بولنا باقی ہے. چلو اللہ کو سے دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا رب العالمین. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے, زمینوں اور آسمانوں کے نظام کو چلانے والے, اے ہمیں پانی کے قطرے سے پیدا کرنے والی ذات, اے ہمیں آنکھیں, کان, ناک, دل اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ آپ ہی کی طرف سے تو ہے, آپ ہی تو ہمیں دینے والے. اے اللہ, ہم تجھے پکارتے ہیں اس سچویشنز میں
کہ ہم نے اپنی زندگیوں پر ظلم کر کر کے اپنے آپ کو گمراہیوں کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ، حق ہمارے اتنے قریب ہونے کے باوجود ہم اپنے حق پر فیصلے نہیں کر پا رہے، اپنی زندگیوں کو حق کے حوالے نہیں کر پا رہے۔ اے اللہ، یقیناً یہ شکل کمزوریوں کی شکل ہے، اس کا مطلب ہم سب بہت کمزور ہیں یا رب۔ ہم اچھائی کی طرف راغب نہیں ہو رہے، ہم برائیوں سے متاثر ہو رہے ہیں یا رب، اور کمزوروں کی مدد کو تو آپ خود آتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انا مغلوب فانتصر۔ ہم سب مغلوب ہیں اللہ، ہم غافل ہیں۔ اے اللہ، ہماری غفلت کے پردے ہٹا دے ہمارے دلوں سے، ہمارے دل کو روشن کر دے، ہمارے دل کو اثر لینے والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ گناہوں کا بوجھ اے اللہ ہمیں آہستہ آہستہ دبا رہا ہے، ہم دبتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم پکاریں گے مدد کو، لیکن کوئی ہماری پکار نہیں سنے گا یا رب۔ اے اللہ، آج ہم تجھے پکارتے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے تو یونس علیہ السلام کی پکار کو سمندر کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر سنا تھا۔ اے اللہ، ہم تو زمین کے اوپر سے تجھے پکار رہے ہیں۔ اے اللہ، ہماری پکار کو بھی سن لے۔ اے اللہ، تو وہ ذات ہے جو انسان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتی ہے کہ یہ انسان مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، اس انسان کے لیے کیا بہتر ہے۔ اے اللہ، ہم تیری کریشن ہے۔ اے اللہ، اگر آپ ہمیں عذاب دیں گے تو کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر آپ ہمیں بخش دیں گے، مغفرت کے فیصلے ہمارے کر دیں گے، تو کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے اور ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو ٹھیک کر دے۔ اے اللہ، امت میں جتنے بھی لوگ نادانیوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اے اللہ غفلتوں میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اے اللہ نافرمانیوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کو شیطان نے یہ دنیا مزین کر کے دکھائی ہے یا رب۔ ان کو دنیا کے نقشے بہت اچھے اچھے کر کے شیطان نے ان کو دکھائے، اور اللہ شیطان نے تو آپ کے سامنے کہا تھا کہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا۔ اے اللہ، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اے اللہ، وہ ہمارے نوجوانوں کو مسلمانیت کے حالت میں، ایمان کی حالت میں گمراہ کر رہا ہے، اور اے اللہ اس کی مدد کو کوئی نہیں جا رہا، ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے، وہ ہماری بات نہیں سمجھ پا رہے، اور نہ ہم ان کو اپنی بات سمجھا پا رہے۔ اے اللہ، دونوں طرف سے کمزوریاں ہیں یا رب کریم، تو طاقتور ہے، ان کی مدد فرما، ان کو گناہوں سے نکال، ان کو غفلتوں سے نکال، ان کی زندگیوں کو ان کے لیے قیمتی اثاثہ بنا دے۔ اے اللہ، ان کی زندگیوں میں ایسے اعمال کو اجاگر کر دے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، جس سے ان کی جنتیں بنیں گی، اے اللہ جس سے وہ دوزخ سے دور ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہمارے نوجوان 22 سال، 25 سال کی جوانیوں میں اے اللہ تیری اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اے اللہ اس حالت میں آپ ہی ان کے حالات پر رحم کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے، اے اللہ ان کو ہر جسمانی اور روحانی بیماریوں سے آزاد کر دے، یا اللہ ان کی رحمت، اے اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے کر دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، ہمیں بھی گناہوں سے پاک صاف کر دے، ہمیں بھی اپنے بندوں میں سے شمار کر دے، ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرنا اے اللہ جن لوگوں کے بارے میں تیرا جہنم کا فیصلہ ہے، جن لوگوں سے تو ناراض ہے، جن لوگوں کی تو سنتا نہیں ہے، جن لوگوں کو تو نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اے اللہ ایسے نافرمانوں میں ہمارا نام پلیز مت لکھنا، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم بے سہارا ہو جائیں گے، ہم سب کچھ پا کر بھی اے اللہ کچھ نہیں پائیں گے، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے میں چلے جائیں گے۔ اے اللہ پلیز ہمیں اپنے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ جو بھی گمراہیاں ہماری زندگیوں میں ہیں، جو بھی گناہ ہماری زندگیوں میں ہیں، اگر ہم وہ جان بوجھ کر رہے ہیں تو ہماری اصلاح کر دے، اگر وہ ہم غلطی سے کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمیں اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ اللہ ہم تجھ سے صرف مانگ سکتے ہیں، ہمارے اعمال میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اعمال کر کے تجھے راضی کر سکے، ہماری نمازوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ نمازوں کے ذریعے سے تجھے راضی کر سکے۔ اللہ صرف عاجزی کر سکتے ہیں، ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، جھولیاں پھیلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اس دور میں اور کچھ نہیں بچا۔ یا رب ہمیں ان رستوں پر چلا، ہمیں ان کامیابیوں کے رستوں پر ڈال دے، نہ چاہتے ہوئے کہ جن رستوں سے تیری رضا حاصل ہوتی ہے، جن رستوں سے تیری محبت دل میں آتی ہے، جن رستوں سے ہماری جنت بنتی ہے۔
اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، دنیا کے تمام لوگوں کو ہدایت کی روشنی عطا فرما، دنیا کے جتنے بھی لوگ گمراہیوں اور بے حیائیوں میں ہیں اے اللہ ان پر رحم فرما، ان کے حالات پر رحم فرما، وہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے اللہ، وہ خود کو بدلنا چاہتے ہیں اے اللہ، روز ایسے بہت سارے نوجوان سامنے آتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان نے ان کو اس قدر جکڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہے ہوتے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہوتے۔ یا اللہ آپ اگر ان کا ساتھ دیں، یا اللہ اگر آپ ان کو توفیق دے دیں، اے اللہ اگر ایک رحمت کی نظر سے تو کسی کو دیکھ لے تو اس کی زندگی بن جائے گی، وہ شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا، وہ ہدایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گا، اس کی ساری سٹرگلز دنیا کے بجائے آخرت پہ ڈائیورٹ ہو جائیں گی۔ اے اللہ صرف تیری ایک نظر کا سوال ہے، صرف ایک نظر، وہ رحمت کی نظر ہم سب پر کر دے اللہ، کہ جس کو پانے کے بعد انسان کے اندر اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کہ جس کو پانے کے بعد انسان کا ایمان لیول پیک پر چلا جاتا ہے، اور جب ایمان لیول پیک پر جاتا ہے تو انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے، انسان کے اندر ایسے جذبے پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ وہ اپنی جان کو تیرے نام پر نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم بھی تو انسان ہی ہے نا، تھوڑے سے گناہوں والے ہیں، تھوڑے سے بے حیا ضرور ہیں، تھوڑے سے ارادوں میں کمزور ضرور ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیرا نام لیتے ہیں، اے اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، ہماری زندگیوں کو پلیز 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 یا اللہ ضائع مت کرنا، ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع مت کرنا، یہ بہت صلاحیتوں والے ہیں اللہ، اگر ان کی صلاحیتیں دین پر لگ گئیں تو اے اللہ یہ دین ان کی وجہ سے بہت جلدی پھیل جائے گا دنیا میں۔ اے اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہے، مانگنا نہیں آتا، لیکن تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں جو چیزیں بہتر ہو اے اللہ وہ ہمیں عطا فرما، اور جو چیزیں اللہ ہمارے حق میں ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اللہ ان کو ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ آج تک جتنا بھی تجھے ناراض کیا ہے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، اس کنڈیشن پر، اس عمل پر، اس سوچ پر، اے اللہ آج کے بعد نہیں کریں گے، بس آج راضی ہو جا، پلیز راضی ہو جا۔ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم تجھے راضی کرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں دعائیں نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان لیول بہت بہت زیادہ ڈاؤن ہے۔ اے اللہ آپ تو بندے کی ہر بات کو سنتے ہیں، آپ تو بندے کی ہر پکار کو سنتے ہیں، اے اللہ ہماری دو باتوں سے ہم سے راضی ہو جا، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما، ہمیں دوزخ کے رستے سے بچا لے، ہماری زندگیوں کو ایک ایسا رخ عطا فرما جو تجھ تک پہنچا دے۔ اے اللہ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما۔ یا اللہ جو لوگ تیری رضا کے لیے اکٹھے ہوئے یہاں پر، جنہوں نے تیری رضا کے لیے بات کو سنا، اپنا قیمتی وقت دیا، اے اللہ ان کے وقت کو قبول کر لے، ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، ان کے دلوں میں سکون بھر دے، ان کے دلوں سے ساری پریشانیوں کو اب بھی اسی وقت نکال دے۔ آپ کے لیے ہر ناممکن ممکن ہے، ہر مشکل آسان ہے۔ اے اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو تجھ سے ایک دفعہ جڑ گیا وہ پھر کٹنے کا اس کا دل نہیں کرتا۔ اے اللہ ہم سب کو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے بعد ان دلوں کا رخ پھیرنا مت، اللہ ہمیں عبادتوں کا شوق ڈالنے کے بعد اللہ ہمیں عبادتوں سے غفلت نہ دینا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ہماری یہ جو زندگیاں اتنا فاسٹلی جا رہی ہے اللہ، پتہ ہی نہیں چل رہا کب دن ہو رہا ہے کب رات ہو رہا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اللہ، یہ کام اتنے بڑھا دیے گئے ہمارے لیے، دنیا کی ایکٹیویٹیز اتنی بڑھ گئی ہے اللہ، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، ٹائم نہیں مل رہا ہے اللہ اپنے بارے میں سوچنے کا۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، اللہ ہمارے موت کے وقت میں برکت ڈال دے، ہماری زندگیوں میں برکت ڈال دے، ہم سے راضی ہو جا، پلیز ہم سے راضی ہو جا، یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تو ہم سے راضی ہو، پلیز پلیز ہم سب سے راضی ہو جاؤ، پلیز اپنے ہدایت کے فیصلے کر دے، پلیز اسلام کو غلبہ عطا فرما دے، پلیز سارے بے حیا لوگوں کا دل بدل دے، سارے بے ہدایت لوگوں کا دل ہدایت یافتہ بنا دے۔ اے اللہ ہر وہ شخص جو جہنم کے راستے پر اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کے رخ کو تبدیل کر دے، اس کے رخ کو موڑ دے اپنی طرف، اپنی رضا کی طرف، اپنی جنتوں کی طرف، آمین۔
اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس توفیق پر جو آپ نے ہمیں دی، دعا کی توفیق پر اور قرآن کی باتوں کو سمجھنے پر۔ اے اللہ یہ سب تیری طرف سے ہے۔ اے اللہ ہم سے یہ نعمت مت چھیننا، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، ہماری کسی غفلت کی وجہ سے، ہماری کسی بے اخلاصی کی وجہ سے۔ اے اللہ بس معاف کر دے سب کو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کنگریچولیشنز یار، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے اور آپ لوگوں کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا بہت بہت شکر۔ دیکھو انسان جو چیز اپنے لیے دولت سمجھے گا نا، جب وہ اسے ملے گی نا تو آٹومیٹکلی اس کی زبان سے یہ جاری ہو جائے گا کہ اللہ تیرا شکر۔ اگر ایک انسان پیسے کی اسٹرگل کرتا ہے اور اللہ اسے اس کی اوقات سے بھی زیادہ پیسہ دے دیتے ہیں، لیٹ سپوز وہ 10,000 کی اسٹرگل کرتا ہے لیکن اللہ اسے لاکھ دے دیتے ہیں، تو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دولت تو ایک ہاتھ سے آتی ہے، دوسرے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ کامیابی تو پل میں ملتی ہے، پل میں ناکام ہو جاتا ہے انسان۔ عزت آتی ہے اور پل میں ذلیل ہو جاتا ہے انسان۔ کچھ لوگ پلکوں میں بٹھا کر ہمیں یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ آپ بہت میٹر کرتے ہو ہماری لائف میں، لیکن وہی لوگ ہمیں گرا کر ایسے گراتے ہیں کہ دوبارہ ہم چیختے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں ان کی طرف کہ ہمیں اٹھا لے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس تیری ضرورت پوری، اب تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، راستہ نہیں۔ تو خیر دنیا کی تو یہی حقیقتیں ہیں، یہی وہ دھوکے ہیں جن سے اللہ رب العزت ہمیں بچانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وقت اللہ کی یاد میں گزر جاتا ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے کبھی، اور اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جس طرح ہر گناہ کرنے کے بعد اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کا سزا تو ملے گی، اور معافی مانگنے کے بعد سزا بھی نہیں دوں گا، لیکن اسی طرح اللہ نے کہا ہے کہ تم جو نیکی کرو گے، جو وقت نیکی کے کاموں میں گزارو گے، میں کبھی بھی اسے ضائع نہیں کروں گا، میں اس کا بھی بدلہ دوں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، آپ کے آنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور اسی طرح شوق کے ساتھ، طلب کے ساتھ آپ اللہ کی باتوں کو سنتے رہیں، اور آپ کی وجہ سے میں بولتا رہوں، اور بس ہماری زندگی کا یہ 1 گھنٹہ اللہ کی یاد میں گزرے جس سے ہمیں بہت فائدہ ہو۔ دیکھو میں تو اپنے آپ کو اتنا ریلیکس فیل کر رہا ہوں، ہانیسٹلی اسپیکنگ میں اتنا زیادہ ہلکا فیل کر رہا ہوں کہ جیسے مجھے اگر کوئی پھونک بھی مارے گا نا، غبارے کی طرح میں اڑ جاؤں گا، میں اتنا ہلکا ہو گیا ہوں۔ جسٹ بیکاز آف میں نے اللہ سے معافی مانگی، جسٹ بیکاز آف اللہ نے دو آنسو تو بہانے کی توفیق دی، جسٹ بیکاز آف اللہ کی باتیں کی۔ اور آپ کی سچویشن بھی سیم ہی ہوگی، جو اللہ کے لیے آیا، سنا، وقت دیا، اللہ نے اس کے وقت اس کے فیصلے کیے، مغفرت فرما دی۔ اچھا بیچ میں یہ جو لوگ آتے جاتے تھے، ان کو بھی اللہ نے معاف کر دی ہے۔ جو لوگ ایک بات سنتے تھے پھر چلے جاتے تھے، 2 باتیں سنتے تھے پھر چلے جاتے تھے، 2 منٹ آتے تھے رکتے تھے پھر چلے جاتے تھے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، پھر ان کے بعد انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف مزاج کے لوگ، مختلف کیٹیگریز کے لوگ، مختلف رنگ ڈھنگ بول چال کے اعتبار سے مسلمان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اوکے، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، صرف ڈسکشن کرتے ہیں، اللہ یہ، اللہ ایسے، اللہ نے یہ آیت نازل کی، فلاں فلاں فلاں۔ تو کچھ لوگ جب اللہ رب العزت کی باتیں کرتے ہیں نا، تو فرشتے نہیں ہیں، فرشتے تو ایک فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، جیسے پولیس ہوتی ہے نا، پولیس کی ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے کہ وہ بائکس پر نا گشت کرتی ہے، محلوں میں گھومتی پھرتی ہے، یا گاڑیوں میں نا پورے علاقے کا چکر لگاتی ہیں، دیکھنے کے لیے کہ کوئی اوپنلی کوئی جرم تو نہیں کر رہا، یا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، فلاں فلاں، وہ تو اس نیت سے گھومتی ہے۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ایک گروپ ہے جو پوری دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، اور وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کہاں ایسے لوگ مل جائیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، دیٹس اٹ۔ وہ ایک دوسرے میں آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے،
اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی کام بھی نہیں ہے, لیکن یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے. تو جب ان کو کچھ ایسے 10-20 لوگ ملتے ہیں نا, تو یہ فرشتے فوراً ان کے پاس آ جاتے ہیں, اور یہ دوسرے فرشتوں کو نا دور سے آواز دیتے ہیں, ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, مل گئے مجھے ایسے لوگ. ارے یہ دیکھو, یہ 2-4 لوگ بیٹھے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, حدیث بیان کر رہے ہیں, قرآن کی باتیں کر رہے ہیں. تو وہ سارے فرشتے نا اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے ارد گرد, وہ سارے فرشتے بھی جمع ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ فرشتے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ فرشتے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر گلدارہ بنا بنا کے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اچھا, جب اللہ رب العزت کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں, ہاں بھائی کیا معاملہ ہے, کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ زمین کے نا فلانے حصے پہ, جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہو اس وقت, فلانے حصے پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کو یاد کر رہے ہیں, مجھے یاد کر رہے ہیں. اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں, لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں, اچھا مجھے یاد کریں, کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں اللہ, دیکھا تو نہیں ہے, پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں. یا اللہ جی وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں, آپ کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ وہ جنت مانگ رہے ہیں, جنت کی باتیں کر رہے ہیں, جنت کی حسرت ہے ان کے دلوں میں. تو کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ جو جنت کو ڈسکس کر رہے ہیں, جو جنت میں جانے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. اللہ وہ فرشتے آگے سے رپلائی کرتے ہیں, جنت تو نہیں دیکھی انہوں نے. اچھا اگر میں ان کو جنت دکھا دوں, تو کہتے ہیں فرشتے ان سے کہتے ہیں, اللہ سے کہتے ہیں, پھر تو وہ اور زیادہ جنت کی باتیں کریں گے, پھر تو ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہوگا, وہ تو یہاں سے اٹھیں گے ہی نہیں, وہ تو سارا دن ساری رات یہاں تک کہ جب تک مر نہ جائے آخری سانس تک جنت 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 ہی کرتے رہیں گے, اتنا کھو جائیں گے. اچھا وہ کیا, اچھا پھر تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں, دوزخ میں نہیں جانا چاہتے وہ لوگ, اور دوزخ سے ڈرا بھی رہے ہیں ایک دوسرے کو. اچھا دوزخ انہوں نے دیکھی؟ اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں. تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں, یا اللہ دوزخ تو انہوں نے نہیں دیکھی ابھی تک. اللہ فرماتے ہیں اگر میں ان کو وہ دوزخ دکھا دوں تو پھر؟ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں, اللہ وہ تو پھر اور زیادہ ڈریں گے, اور زیادہ دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا لے, اور زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے, ان کے حواش کلیجے ولیجے سارے پھٹ جائیں گے. اچھا پھر نا یہ جو آتے جاتے ہیں, جو 2 منٹ کی بات سنتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, تھوڑا سا آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. اچھا ایسے لوگوں کو بھی نا اللہ تعالیٰ ایک ریوارڈ دے رہے ہیں. کیا؟ فرشتے ان سے کہتے ہیں, اللہ ان میں ایک بندہ ایسے تھا جو راستے پہ چل رہا تھا, ان کو دیکھا, ان میں سے ایک اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا, اس سے اس کا کام تھا پرسنل, لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ تو اللہ کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ صرف شامل ہو گیا. ایویں ہی اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں اللہ کی بات سنوں, اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں سارا لیکچر سنوں اور میں ساری باتیں سنوں, لیکن وہ ویسے ہی اس میں شامل ہو گیا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اچھا چلو تم گواہ رہنا, میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی, جو لوگ میری باتیں کر رہے تھے, مجھے بن دیکھے یاد کر رہے تھے, اور میں نے ان کو جہنم سے پناہ بھی دے دی, جنت بھی ان پہ واجب کر دی. اور یہ جو لوگ صرف آتے جاتے تھے نا, تانگ جھانگ کرتے تھے, یا جن کی نیت نہیں تھی پراپر طریقے سے, اللہ فرما رہے میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی. دیکھو اللہ رب العزت عطا کرنے میں کتنا 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 عظیم ہے. اور پھر جب ہم ابھی یہاں لائیو اینڈ کریں گے, جائیں گے, تو آپ کو پتہ ہے ایک فرشتہ اعلان کرے گا. کیا اعلان کرے گا؟ کیونکہ ہمارا ملنا اللہ کے لیے ہے نا, ہم آپس میں ایک دوسرے سے کوئی پرسنل تو ہے نہیں, ملاقات تو کرتے نہیں. تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ جاؤ بھائی اب تم بخشے بخشائے لوٹ جاؤ, ایسے ہو گئے ہو کہ بالکل تمہارے جسموں پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہا. اس وجہ سے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے جب ہم اللہ کی 5 منٹ باتیں سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری ہڈیاں اندر سے کسی نے کھول دی ہوں. ہمارے دل کو کسی نے کسی کپڑے میں باندھا ہوا تھا صحیح مضبوطی کے ساتھ, اور اللہ کی 5 منٹ باتیں سننے کے بعد ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میرا دل آزاد ہو گیا اور وہ صحیح معنوں میں اچھل رہا ہے اور وہ خوش ہو گیا. اور ہاں ذہنوں میں جو الجھنیں چل رہی ہوتی ہیں, ٹینشنز چل رہی ہوتی ہیں, اللہ رب العزت جب گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور سکینہ ہم پر نازل کرتے ہیں, اور جب رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے اللہ کی, تو ہمارے ذہن اس الجھاؤ والے کنڈیشن سے نکل کر بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں, کلیئر ہو جاتے ہیں, پرسکون ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب اللہ کی بات چل رہی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو نا نیند آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ نا اتنا سکون فیل کر لیتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں, اور وہ
اپنی وہ ایکٹیویٹیز جو اللہ کی باتیں سننے سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ عجیب سی کیفیتوں اور سوچوں میں گرفتار ہوتے ہیں، تو جب یہ ریلیکسیشن ان کو ملتی ہے تو وہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نیند بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا ہے تو ہمیں بھی اللہ کا ہو جانا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت ہمارے ساتھ لوئل ہے تو ہم نے بھی تھوڑی سی لویلٹی دکھانی چاہیے اپنے رب کو۔ جب اللہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ پیش آئیں۔ جب اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں اللہ سے دور بھاگنے والا علیہ؟ تم اپنی محبتوں کو تو اپنے سے دور نہیں کرتے۔ تمہیں اگر انسان مٹی کے بنائے ہوئے پتلے سے محبت ہو جاتی ہے تو تمہارا دل چاہتا ہے کہ میرا محبوب 24 گھنٹے میری نظروں کے سامنے رہے۔ ارے اللہ جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے اس سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ اس کے قریب رہنے کا دل نہیں کرتا، اس سے باتیں کرنے کا دل نہیں کرتا، اسے پکارنے کا دل نہیں کرتا، اسے یاد کرنے کا دل نہیں کرتا۔ وہ رب جو عظیم رب ہے، خوبصورتیوں کا مالک ہے، شان و شوکت کا مالک ہے، عظمتوں کا مالک ہے، رحمتوں کا مالک ہے، مغفرت کا مالک ہے۔ اس پوری دنیا میں اگر سب لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اس پوری دنیا میں سارے لوگ تمہیں گناہوں کی وجہ سے بدنام کر دے، ذلیل کر دے، اللہ نہیں کرے گا۔ اللہ تمہاری ضلالت کو عزت میں تبدیل کریں گے، تمہاری بدنامی کو تمہاری شہرت میں تبدیل کریں گے۔ اللہ کے دل، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے لوگوں کے دل، جب چاہے جیسے چاہے لوگوں کو تمہارے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیں۔ تو ایسے رب سے دور جانے کا دل کیوں کرتا ہے یار؟ ایسے رب سے محبت کرنے کا دل کرنا چاہیے۔ ایسے رب سے تو میں کہتا ہوں کہ انسان جب بھی فری ٹائم ہو نا تو موبائل کے بجائے اللہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ جب بھی کوئی موقع ملے نا جس میں کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ تو گناہوں کی طرف راغب ہونے کے بجائے فوراً عبادت کی طرف آ جانا چاہیے۔ مومن کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آتش میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم کس میں ہے آتش۔ اپنے رب سے اپنا کنیکشن سٹرونگ کر لو، اپنے رب کو منا لو، دو باتوں سے، دو آنسوؤں سے، تھوڑی سی منت سے، تھوڑی سی ریئلائزیشن سے، تھوڑے سے احساس سے، تھوڑی سی حیا سے۔ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، ابھی بھی راضی ہے، لیکن تھوڑی سی سٹرگل، تاکہ تم اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر سکو کہ ہاں میرا اللہ راضی ہو گیا۔ اور جب تم ایک چیز کی سٹرگل نہیں کرو گے، اس چیز کے لیے کوئی ایکشن نہیں کرو گے، تو نتیجے کا یقین تمہارے دل میں کیسے آئے گا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی سی سٹرگل کرو، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ اپنی زندگیوں کو بہترین بنانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ چلیں، مجھے ارادے چاہیے، نیک ارادے، کہ آج کے بعد تو ہماری زندگی بالکل پراپر اللہ رب العزت کے اختیار میں، پہلے بھی اختیار میں تھی لیکن ہم بھاگ رہے تھے، آج کے بعد میری زندگی کی ڈور بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے زندگی گزاروں گا۔ جلدی سے بس 1-2-4 کمنٹس پڑھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں سارے بس صرف انشاءاللہ کہہ دیں، سارے ٹائپ کر دیں، ایک ارادہ کر دیں، دیٹس اٹ۔ اور کوئی سوال نہ لکھے، کوئی میسج نہ لکھے، پلیز میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، بس جسٹ آپ انشاءاللہ لکھ دیں۔ یہ بھی اس سٹرگل میں شمار ہوگی جو آپ اللہ رب العزت کے لیے کریں گے، یہ ارادہ، دیٹس اٹ۔ انشاءاللہ ہر بندہ انشاءاللہ ٹائپ کرے اور کوئی کمنٹ نہ کرے پلیز، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ انشاءاللہ کرے بس، سب کے انشاءاللہ شو ہونے کے بعد دیکھیں کتنے لوگ ارادہ کر رہے ہیں، دیکھیں ان کے دلوں میں یقین ہے اللہ کا، ان کے دلوں میں ہے محبت اللہ کی، ان کے دلوں میں ہے اللہ کو پانے کی جستجو، اسی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو یہ ارادہ کرنے کی توفیق دے رہے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بس ویری گڈ، اللہ تم لوگوں کے ارادوں کو قبول کرے، اللہ تم لوگوں کو جنت الفردوس میں ایسے غرق کرے، ایسے غرق کرے کہ بعد میں نکل ہی نہ سکو۔ اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے۔ چلیں، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، انشاءاللہ بس سب کے ارادے آ جائیں، ارادے سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے۔ مومن کا ارادہ میٹر کرتا ہے، اور مومن کے ارادے پر بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی مزے کی بات ہے، اور ایک نیکی جو لے کر آئے گا اللہ کے پاس اسے 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی ایک انشاءاللہ ٹائپ کرنے پر اور سوچنے پر کہ ہاں میں اپنی زندگی کو بدلوں گا،
ایک نیکی ملے گی جس کا ریوارڈ 10 سے ملٹیپلائی ہوگا. کیا بات ہے. تھوڑا سا نا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ لگایا کرو یہاں پر. یہ آخرت کی تیاری ایسی ہی ہوتی ہے. کیلکولیشن کرتے ہو نا دنیا میں, ہاں یہ کروں گا, وہ کروں گا, فلاں کروں گا, فلاں کروں گا. تو دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد, حدیث کی نالج کو گین کرنے کے بعد تھوڑا سا سوچا کرو عمل میں کیسے پرفیکشن آئے گی, عمل میں کیسے ایک نکھار آئے گا, فلاں فلاں. آمین. چلے صحیح ہے. اوکے, اپنا خیال رکھیے گا. کل سے ٹائم پہ آ جائیے گا. کیوں آپ اتنا لیٹ آتے ہیں؟ ہم اتنا جلدی آتے ہیں. آپ لوگ لیٹ آتے ہو. لیٹ آ کے سارے اکٹھے ہو کر جب ہم اللہ کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا, ایک اچھا ماحول بنے گا. ہم تو بہن بھائیوں والا ماحول ہے ہمارا الحمدللہ, اور اس پر اللہ کی رحمت ہے. مجھے اللہ سے پوری امید ہے جب تک میرے اور آپ کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہوگی نا, اللہ اس کے اثر مرتب کرے گا لوگوں پر. اللہ لوگوں کے دلوں کو آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, ترسوں نہیں, مہینے بعد صحیح, لیکن کرے گا, بدلے گا لوگوں کے دلوں کو. لیکن آپ نے اسی طلب کے ساتھ آنا ہے. تو اس لیے ٹائم پہ آیا کریں. 10 بجے بس آپ ریڈی ہو جایا کریں. 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک آپ اپنے اللہ کو ٹائم دے دیا کریں. اس میں میری یہ کوشش ہوگی کہ قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث اور ایک واقعہ, دیٹس اٹ, اور ایک ارادہ چھوٹا سا, اور انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں گے. اور روزانہ ہم جب اللہ سے دعا کریں گے اینڈ پر, تو ہمارے ڈیلی بیسس پہ وہ گناہ جو ہم کر لیتے ہیں صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو سونے تک, وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو روز لائیو آنے سے مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, اور جو ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں ان کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ روزانہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. تو ڈیلی کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے اپنے اللہ کے ساتھ. ہم نے ڈیلی بیسس پہ گناہ کرتے ہیں, پھر ڈیلی بیسس پہ معافی مانگ کے توبہ کر کے سو جاتے ہیں, تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مہینوں مہینوں, سالوں سالوں, یہاں تک کہ آخری دن آ جاتا ہے ان کی لائف میں, لیکن توبہ کے بول تک نصیب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہماری اسٹرگل رنگ لائے نہ لائے, بس اللہ رب العزت اس دین کو عروج دے دے, ہمارے ذریعے سے دے یا کسی اور کے ذریعے سے دے. مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ بس ہمارا اسلام پھیل جائے, ہمارا اسلام ترقی کر جائے, ہمارا اسلام لوگوں کی زندگیوں کو بدل دے. دیٹس اٹ. باقی کس کے ذریعے سے, کس سے کیا کام لیتا ہے اللہ, وہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ ہمیں اس میں استعمال کرے, ویل اینڈ گڈ, الحمدللہ, ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن اگر اللہ کسی اور کو استعمال کرتے ہیں تو بھی ہم خوش ہیں. ہمارا مقصد بس یہ ہے کہ دین پھیل جائے دنیا میں, اور مسلمان واپس اپنے دین کی طرف آ جائے, ریورٹ ہو کے اللہ کی طرف آ جائے. دیٹس اٹ. جزاک اللہ آپ کے وقت کا, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی, انڈیا کے ٹائم 10:30 اور پاکستان کا 10. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا, اور فوراً سے سو جائیے گا. کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی ایکسٹرا, بالکل سو جانا ہے. فجر کی نماز پڑھنی ہے, عشاء کی نماز جس نے نہیں پڑھی فوراً سے عشاء کی نماز پڑھ لے, اور کل سے ظہر بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ, عصر بھی پڑھنی ہے, مغرب بھی پڑھنی ہے, اور عشاء بھی پڑھنی ہے. اگر عشاء کی نماز نہ پڑھی تو ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کر کے اس ٹائم پڑھوا لیں گے آپ سے. اور اس ٹائم پانی بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر ویسے ہی وضو کا دل نہیں کرتا ہے, سو بہتر ہے پہلے سے ہی پڑھ لیا کریں. اوکے, اللہ حافظ. میں یوٹیوب چینل پر لائیو اپڈیٹ کر دوں گا, جنہوں نے پورا نہیں سنا وہ سن لیجیے گا. اللہ حافظ.